کہتے کہتے آنکھ صلی علی کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک یہ صبح سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے اور یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں اور نیکیوں میں بسر ہو۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ، اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ عاشقان رسول جو دن بھر میں 1000 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی درود پاک کی کثرت کریں گے۔ آج تو جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتیں ہیں، سبحان اللہ۔ اگر آج ہی سے نیت کرنا شروع کر دیں اور آج ہی سے پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ضرور حاصل ہوں گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا ٹاپک ہے محاسبہ۔ خود احتسابی محاسبہ ایک ایسا بہترین عمل ہے کہ جس سے انسان یہ غور کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں آنے والی رکاوٹیں کیوں کھڑی ہوئیں، وہ کون سے ایسے اعمال بجا لاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے یا ناکامی کی طرف جا رہا ہے۔ کامیاب ہونا، ناکام ہونا، اس بارے میں اپنی ذات میں غور و فکر کرنا، یہ ہے محاسبہ۔ سبحان اللہ۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جو اپنا محاسبہ اس انداز سے بھی کرتے ہیں، میرا یہ عمل آیا کہ میری نجات کا ذریعہ بنے گا یا نہیں، میری آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ بنے گا یا نہیں، یہ عمل اللہ کی رضا کا سبب بنے گا یا نہیں۔ اسلاف کی اگر ہم زندگیاں اٹھاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہر روز اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، محاسبہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو یوں محاسبہ فرماتے ہیں کہ پاؤں پہ درہ مارتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عمر تو نے کیا 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 ہے، پورے دن کا اپنے آپ سے حساب لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اسلاف کی زندگیوں کا ایک بہترین یوں کہیں کہ ہمارے لیے یہ ان کی زندگیاں نمونہ ہے۔ اگر ہم بھی اپنا محاسبہ شروع کر دیں ہماری زندگی کتنی سکھی ہو جائے گی، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس کے لیے مدنی چینل کے ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک محاسبہ۔ آپ ہمارے پروگرام کے ساتھ جڑے رہیے، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے، انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور پھر نیت بھی کرنی ہے ہم نے کہ انشاءاللہ ہم اپنا محاسبہ کریں گے، اپنے اندر غور و فکر کریں گے، اپنے آپ سے سوال کریں گے میرا یہ عمل آیا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ٹھیک ہے یا نہیں، جائز ہے یا ناجائز ہے، دنیاوی اعتبار سے مجھے کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اور اخروی اعتبار سے کیا فوائد ہو سکتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے نقصانات کیا ہیں، اخروی اعتبار سے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور سوالات کیجئے، آپ کال کیجئے، آپ ایس کیجئے۔ اگر آپ فیس بک کے ناظرین ہیں آپ ضرور کمنٹس کیجئے، انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو بھی لیا جائے گا۔ نعت خواں اسلامی بھائی سے اگر آپ کوئی فرمائش کرنا چاہیں تو آپ ضرور کلام کی فرمائش کیجئے، انشاءاللہ نعت خواں اسلامی بھائی آپ کو ضرور کلام بھی سنائیں گے۔ ٹاپک کے حوالے سے مبلغین سے گفتگو کرنی ہو تو ضرور کال کیجیے گا۔ اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی سنیں گے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سنیں گے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم نعت مصطفیٰ بھی سنیں گے، مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ میں چاہوں گا مبلغین جو ہمارے تشریف لا چکے ہیں میں مبلغین کو دعوت دے لوں اور ہمارے منچ پر انشاءاللہ تشریف لے آئیں گے، ہمارا منچ بھی سجے گا، پھر انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت بھی سنیں گے۔ آج ہمارے ساتھ سجاد مدنی بھائی ہیں، مرحبا کہتے ہیں سجاد بھائی کو۔ آج فرسٹ ٹائم ہے ان کا ہمارے پروگرام میں اور لائیو بھی میرا خیال ہے کہ فرسٹ ٹائم ہے، ماشاءاللہ، مرحبا۔
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और हमारे प्यारे नात खान अदनान शेख, माशाअल्लाह, मरहबा कहते हैं अदनान भाई को, क्या शान है हमारे अदनान भाई की। मरहबा मरहबा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे अदनान भाई? ठीक है, मरहबा। और जिनसे हमने आज कुरान पाक की तिलावत सुनी है, बड़े प्यारे कारी साहिब हैं काशान मदनी, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए मदनी चैनल के नाज़रीन को भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे काशान भाई? ठीक है, मरहबा। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं, सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और हमारा सेगमेंट है पैगाम कुरान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह की पनाह मांगता हूँ मैं शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रह क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। क़ालू उद्उ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिदुन वला बिक्र अवानुन बैन ज़ालिक फ़फ़अलू मा तुअमरून। क़ालू उद्उ लना रब्बक युबय्यिन लना मा लौनुहा क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़राअु फ़ाक़िउन लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन। क़ालू उद्उ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही क़ालू उद्उ लना रब्बक युबय्यिन लना मा हिय इन्नल बक़रत शाबह अलैना व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्द वला तस्क़िल हर्थ मुसल्लमतुन ला शियत फ़ीहा क़ालू अलआन जि'त बिलहक़्क़ फ़ज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से फरमाया, बेशक अल्लाह
تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ تو بوڑھی ہے اور نہ بالکل کم عمر بلکہ ان دونوں کے درمیان ہو، تو وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے اس گائے کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہے جس کی رنگت بہت گہرا ہے، جس کا رنگ بہت گہرا ہے، وہ گائے دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے واضح طور پر بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے، کیونکہ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی، اور اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً ہم راہ پائیں گے۔ موسیٰ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جس سے یہ خدمت نہیں لی جاتی کہ وہ زمین میں ہل چلائے، اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، بلکہ بالکل بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا اب آپ بالکل صحیح بات لائے ہیں۔ پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، حالانکہ وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ ان 5 آیات میں یہودیوں کو یاد دلائے گئے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص عامیل کو اس کے ایک عزیز نے خفیہ طور پر قتل کر کے دوسرے محلے میں ڈال دیا تاکہ اس کی میراث لے لے اور خون بہا بھی۔ لوگ اس قتل کا الزام ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، لیکن اصلی قاتل تک کوئی پہنچ نہ پایا۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کو ماریں، وہ زندہ ہو کر قاتل کے بارے میں بتا دے گا۔ لوگوں نے حیرانی سے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ مذاق کر کے جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ جب بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ گائے کا ذبح کرنا یہ مذاق نہیں بلکہ باقاعدہ حکم ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے کچھ اوصاف دریافت کیے، اور بار بار سوال کر کے وہ لوگ قیدیں بڑھاتے گئے، اور بالآخر یہ حکم ہوا کہ ایک ایسی گائے ذبح کرو جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بہت کم عمر بلکہ درمیانی عمر کی ہو، بدن پر کوئی داغ نہ ہو، ایک ہی رنگ کی ہو، رنگ آنکھوں کو بہانے والا ہو، اس گائے نے کبھی کھیتی باڑی نہ کی ہو اور نہ ہی کبھی کھیتی کو پانی دیا ہو۔ یہ سن کر وہ بولے کہ ہاں اب آپ بالکل صحیح بات لائے ہیں۔ تسلی ہونے کے بعد انہوں نے گائے کی تلاش شروع کر دی، اور انہیں اپنے اطراف میں صرف ایک ایسی گائے ملی جس میں یہ بتائے گئے تمام اوصاف موجود تھے۔ یہ گائے انہیں انتہائی بھاری قیمت میں ملی۔ بنی اسرائیل کے مسلسل سوالات، اپنی رسوائی کا اندیشہ اور گائے کی بھاری قیمت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ذبح کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، مگر جب ان کے سوالات تسلی بخش جوابوں سے ختم کر دیے گئے تو انہیں ذبح کرنا ہی پڑا۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی
بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو افراد قرآن پاک کا دامن تھامتے ہیں اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، یقیناً وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی انہی کی چاندنی ہے، انہی کی چاندی ہے، اور وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے افراد ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم بھی انہی کی صف میں کھڑے ہو جائیں کہ جنہوں نے قرآن کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو، شریعت مطہرہ کو تھاما اور پھر یوں ہی اپنی ساری زندگی بسر کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ایاز جامی بھائی بھی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ان کو بھی پروگرام میں۔ ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، خیریت سے الحمدللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے عدنان شیخ صاحب موجود ہیں، ان سے اب نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ جی عدنان بھائی، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف دجا بجمالہ، حسن جميع خصاله، حسن جميع خصاله، صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآلہ۔ کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں، اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک، اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک، دل میں جب بھی جگمگاتی ہے سنہری جالیاں، دل میں جب بھی جگمگاتی ہے سنہری جالیاں، پوچھنے والوں میں لفظوں میں بیان کیسے کروں،
دکھاتی ہے سنہری جالیاں کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہے سنہری جالیاں سنہری جالیاں ہو آپ ہو اور مجھ ساسی ہو ملے قدموں سے سینہ جان جانا یا رسول اللہ پوچھنے والے میں لفظوں میں بیان کیسے کروں پوچھنے والے میں لفظوں میں بیان کیسے کروں کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہے سنہری جالیاں کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہے سنہری جالیاں زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہے وہ زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہے وہ پیار سے جب مسکراتی ہے سنہری جالیاں پیار سے جب مسکرا دیتی سنہری جالیاں پیار سے جب مسکراتی ہے سنہری جالیاں جو یہاں پہنچا وہ آقا کی شفاعت پا گیا جو یہاں پہنچا وہ آقا کی شفاعت پا گیا راہ جنت کی دکھاتی ہے سنہری جالیاں راہ جنت کی دکھاتی ہے سنہری جالیاں دل میں آ جاتا ہے جس دم میں مواجہ کا خیال دل میں آ جاتا ہے جس دم بھی مواجہ کا خیال کیا کہوں کتنا رلاتی ہے سنہری جالیاں کیا کہوں کتنا رلاتی ہے سنہری جالیاں اب کوئی نظارہ کیسے دل میں گھر کر پائے گا اب کوئی نظارہ کیسے دل میں گھر کر پائے گا بس ہمارے دل کو بھاتی ہے سنہری جالیاں بس ہمارے دل کو بھاتی
سنہری جالیاں کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار کی سنہری جالیوں کی زیارت ہم سب کو اللہ پاک نصیب فرمائے۔ یقیناً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار گہربار جہاں بگڑی سنورتی ہے، جہاں پر عطاؤں کی بارش ہوتی ہے، جہاں منگتے خالی ہاتھ لٹائے نہیں جاتے، جو مانگا جاتا ہے سرکار اللہ کی عطا سے عطا فرماتے ہیں۔ آج بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض و جود جاری ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیاں آج بھی بڑھ رہی ہیں، اور حصہ پانے والے خوش نصیب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے حصہ پا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے اور بار بار با ادب با ذوق حاضری اللہ ہم سب کا مقدر فرمائے۔ یقیناً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ایک بات ہمیں بالکل واضح ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والی ہے۔ جس بندے کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے پھر وہ اپنا ہر عمل ایسا بجا لاتا ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ ایسا عمل بجا لاتا ہے کہ کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس عمل سے اللہ پاک ناراض نہ ہو جائے، رب ناراض نہ ہو جائے۔ اور پھر ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے تو دیکھنا ہے کہ میرے رب کی رضا کس میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کس میں ہے، پھر وہ اعمال بجا لائے جائیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوتے ہیں۔ اس کے لیے پھر بندہ خود احتسابی کرتا ہے، غور کرتا ہے، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سوچتا ضرور ہے کہ یہ عمل کیسا ہے، کیا اس میں میرے رب کی رضا ہے۔ چند سوال مدنی چینل کے ناظرین جب بھی کوئی عمل کریں تو میں کہوں گا کہ آپ نوٹ کر لیں اور چند سوال اپنے آپ سے کیا کریں، کیا یہ عمل اللہ کی رضا کا سبب ہے، کیا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا سبب ہے، کیا اس عمل سے مجھے کوئی دنیاوی اعتبار سے فائدہ ہے لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر، کیا اس عمل سے میری آخرت میں فائدہ ہے، یا اس عمل سے کوئی نقصان ہے دنیاوی اعتبار سے، یا اس عمل سے اخروی اعتبار سے نقصان ہے۔ جب یہ چند سوالات ہر عمل سے پہلے آپ اپنے آپ سے کر لیں گے اور پھر اچھی نیتیں شامل کر لیں گے، اگر کام اچھا ہے، مباح ہے، جائز کام ہے، اچھی نیت شامل ہوگی تو انشاءاللہ اس کے فوائد ہمیں ملیں گے ثواب کی صورت میں۔ میں رکن شورا کی طرف بڑھوں گا۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خود احتسابی محاسبہ یہ کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے؟ بار بار اس کی احتسابی خود احتسابی کا ذکر کیا جاتا ہے، محاسبہ کریں، غور و فکر کریں، یہ ضروری کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محاسبہ کا لغت کے اندر تو معنی یہ ہے کہ حساب لینا، حساب کرنا۔ جی۔ اور امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے محاسبے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ غور و فکر جو انسان کے علم میں، انسان کے عمل میں کمی یا زیادتی کے لیے کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کیا جائے وہ محاسبہ ہے۔ تو انسان جب اپنے اندر غور و فکر کرتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے وغیرہ، جسے محاسبہ کہا جاتا ہے، خود احتسابی کہا جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دو اور باتیں بھی ذکر کی ہیں جی کہ انسان کے اندر عقل اور نفس ہے۔ جو نفس ہے وہ انسان کو برائی کی طرف بھی لے جاتا ہے اور بہت سارے کام کروا رہا ہوتا ہے۔ عقل فیصلہ کرتی ہے کہ یہ کام درست ہے یا درست نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے جو ہر انسان کو عقل عطا کی ہے تو انسان کو کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ کام شریعت کے اعتبار سے درست ہے، معاشرے کے اعتبار سے درست ہے۔ تو یہ عقل بڑھتی چلی جائے گی تو محاسبہ بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے اعمال کے بارے میں غور و فکر کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان بھی ہے کہ اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، تمہارے بارے میں جو ہے پوچھ گچھ کی جائے۔
تو اس لیے ہمیں اپنے ہر عمل کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اچھا، محاسبہ یہ بھی ہے کہ جب بندہ کوئی عمل کر لے تو اب غور کرے کہ یہ عمل کیسا تھا، اس کے اندر کیا کیا کمی تھی، کس طرح مزید جو ہے وہ بہتری ہو سکتی تھی۔ دنیاوی طور پر بھی ہم دیکھیں تو یہ عقل یہی تقاضا کرتی ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں غور و فکر کریں، حساب و کتاب کریں۔ جو کاروبار کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنا کاروبار کا حساب ضرور کرتے ہیں، مہینے میں ایک مرتبہ کریں گے، 3 ماہ کے بعد کریں گے، اور کلوزنگ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے نا، جی ہر روز رات کو بھی پورا وہ طے کریں گے، نوٹ کریں گے، گنتی کریں گے کیا حساب کتاب بنا ہے، پورے دن کی سیل کتنی رہی ہے، پھر وہ اگلے دن کی تیاری کر کے تو پھر میرا خیال ہے دکان بند کرتے ہیں۔ جی، مختلف قسم کے کاروبار بھی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے کاروبار وسیع ہوتے ہیں تو ان کا مہینے کے بعد یا جو ہے وہ 15 دن کے بعد، ہفتے کے بعد ہوتا ہے، اور جو چھوٹے دکاندار ہوتے ہیں ان کو تو پھر روزانہ ہی حساب کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، سال کے بعد تو حساب کرنا ہی ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے، یہ تو شریعت کا تقاضا ہے کہ ہم سال کے، اگر ہم جو ہے وہ روزانہ نہیں کر رہے، مہینے کے بعد نہیں کر رہے، تو سال کے بعد جو کاروبار کر رہے ہیں اس کا جو ہمارے پاس مال ہے اس کا حساب و کتاب جو ہے وہ کریں، اور جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ پوری ادا کریں۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ اگر ہم معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں، اچھا سکولز کے اندر جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کا بھی جو ہے وہ ششمائی امتحان، سالانہ امتحان ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ جو صورتیں ہیں یہ سب محاسبے کی ہیں، خود احتسابی کی ہیں، حساب و کتاب کی ہیں۔ اور دنیا کے اندر جو بندہ اپنے اعمال پر غور و فکر کر لیتا ہے اور اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، محاسبہ کرنے کا فائدہ بھی یہ ہے کہ جب آدمی غور و فکر کرے گا تو اپنے عمل کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرے گا، اور رب کی رحمت سے جب بندہ غور و فکر کر رہا ہوتا ہے اور عقل سلیم جب انسان کو حاصل ہوتی ہے تو وہ عقل بھی تقاضا کر رہی ہوتی ہے کہ اس کو یوں کر لیتے تو زیادہ فائدہ ہوتا۔ تو ہم دنیاوی طور پر بھی دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ فائدے والا عمل ہوتا ہے لوگ اسے اختیار کرتے ہیں، اور جو کم نفع والا ہوتا ہے اسے اختیار نہیں کرتے، اور جو نقصان کا باعث ہوتا ہے اس سے تو بالکل کلیتاً جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہی جو ہے وہ بات اگر ہم دینی اعمال کے بارے میں، نیک اعمال کے بارے میں کریں تو وہ بھی یہی ہے کہ گناہ تو کرنا ہی نہیں ہے۔ اچھا، نیکی کرنی ہے تو نیکی بھی وہ کرنی ہے جس پر ثواب زیادہ سے زیادہ ملے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر کیا، اور واقعے میں ایک بزرگ تھے، اور وہ جو ہے وہ ہر یعنی مختلف مقامات پر نوافل ادا کر کے جو ہے وہ مکہ شریف جا رہے ہیں، یعنی یہ بھی ایک واقعہ ہے۔ کیا بات ہے۔ اور ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جلدی مکہ شریف پہنچتا ہے تاکہ وہاں پر جو ہے وہ نوافل ادا کروں گا، نماز پڑھوں گا تو اس کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ کیا بات ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ آدمی یہ بھی سوچے کہ میں وہ کون سا عمل کر سکتا ہوں کہ جس کا ثواب مجھے زیادہ مل سکتا ہے۔ ویسے تو زیادہ عمل، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا، لیکن کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو بر وقت کیے جائیں، جیسے ایک مخصوص دن آتے ہیں، 10 محرم الحرام ہے، خاص 10 محرم الحرام کے بھی جو ہے وہ فضائل ہیں، اسی طرح جو ہے وہ جو ذوالحجہ شریف کے آخری، ذوالحجہ شریف کے پہلے 10 دن ہیں، یہ جو ایام مختلف آتے ہیں، ماہ رمضان ہے، سارے ہی برکتوں والا، یہ سارے ہی برکتوں والا اور ثواب کے۔ اچھا، جمعہ کا دن ہے، جمعے کے دن جو نیکی کی جاتی ہے اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ آدمی کوشش کرتا ہے کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لے تاکہ جو ہے وہ ثواب بڑھ جائے۔ تو یہی جو ہے محاسبہ کرے گا اور غور و فکر کرے گا تو انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ کامیابی کی طرف زیادہ قدم بڑھتے چلے جائیں۔ کیا بات ہے۔ اسی طرح شب برات ہے، لیلۃ القدر ہے، رمضان المبارک کی ہر یوں کہیں کہ گھڑی ہی رحمتوں اور سعادتوں والی ہے۔ ہمیں غور کرنا ہے کہ وہ کون سے اعمال بجا لائیں کہ جس سے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو۔ نیکی تو کر رہے ہیں لیکن نیکیوں میں اضافہ کیسے ہو۔ اچھا، نارملی بھی اگر کوئی عمل کرتے ہیں، یہ تو چلیں خاص دن آئیں گے، کچھ خاص مبارک راتیں آئیں گی تو ہم عمل کریں گے، کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، اچھا کیا اچھی نیتیں زیادہ کر لیں تو ثواب زیادہ نہیں ہو جائے گا؟ بالکل، زیادہ سے زیادہ نیتیں کریں گے تو ثواب بڑھ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر نماز کے لیے جاتے ہوئے جو نیتیں ہیں ان کو بیان کیا ہے، جو جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے 30 جو ہے وہ نیتیں ہیں جو کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ثواب میں اضافہ ہو جائے گا۔ نماز کے لیے تو جانا ہی ہے، جانا ہی ہے اور ثواب بھی ملے گا ہی انشاءاللہ،
لیکن مثال کے طور پر ایک یہ نیت کرتا ہے اور یہ کوشش بھی کرتا ہے، گھر سے وضو کرتا ہے اور پھر مسجد جاتا ہے، تو ہر قدم پر جو ہے وہ ایک ایک نیکی ملے گی، گناہ معاف ہوگا۔ تو اسی طرح جو ہے وہ گھر یعنی مسجد میں جانے سے پہلے غور و فکر کر لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے کہ میں مسجد میں جاؤں گا، جو مسلمان ملے گا اسے سلام کروں گا، جی اگر کسی کو چھینک آئے گی اور وہ الحمدللہ کہے میں یرحمک اللہ کہوں گا، جو ہے وہ کسی کو میں تکلیف نہیں دوں گا وغیرہ۔ اس طرح نیتیں بڑھاتا چلا جائے گا تو ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یوں ہی اگر ہم نیتوں پر ہی غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، اپنی نیتوں کا قبلہ درست کر لیں اور زیادہ سے زیادہ کوئی ہر عمل سے پہلے نیتیں کریں گے تو انشاءاللہ ہماری وہ نیکی جس کو نارملی اگر ہم ادا کرتے تو یوں کہیں کہ 10 گنا ثواب تھا، لیکن ہماری نیتیں زیادہ کرنے کی وجہ سے اور اچھی نیتوں کی وجہ سے اس کا ثواب یوں کہیں کہ 100 گنا ہو جائے، 70 گنا وہ بڑھ جائے۔ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ ہمیں ہر اچھے عمل سے پہلے غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا ایاز بھائی قرآن و حدیث اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں کہ محاسبہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ جیسے ماشاء اللہ رکن شورا نے فرمایا کرنا تو ہے، لیکن قرآن کی آیات بینات ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیا کہتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل سید صاحب، قرآن پاک کی بہت ساری آیات جن میں کئی آیات ایسی ہیں جن میں واضح طور پر جو ہے وہ محاسبے کا حکم ہے، اور کئی میں جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ ضمناً جو ہے وہ محاسبے کا اس کی تفسیر میں جاتے ہیں تو پھر محاسبے کا حکم پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر محاسبے کا حکم ہمیں دیا ہے، اور اس کے کئی زاویے ہیں، کئی طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ جیسے ایک آیت کریمہ پیش کرتا ہوں، یہ پارہ 7 سورہ انعام کی آیت ہے، آیت نمبر 62 ہے۔ ارشاد فرمایا ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین۔ پھر انہیں جو ہے وہ ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا جو کہ ان کا حقیقی مالک ہے۔ سن لو، اسی کا ہی حکم ہے، اسی کا ہی فیصلہ نافذ ہوتا ہے، وہو اسرع الحاسبین، اور وہ حساب کرنے والوں میں سب سے زیادہ جلدی کرنے والا ہے، سب سے جلد حساب لینے والا ہے۔ اب آپ اس آیت کریمہ کی طرف غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کہ جو حساب کا دن ہے اس میں حقیقی فیصلہ جو نافذ ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا حکم جو ہے وہ اس دن نافذ ہوگا۔ جی اور پھر آگے چل کر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لینے میں سب سے زیادہ جلدی فرمانے والا ہے۔ تو یہاں سے مفسرین نے اس بات کو بیان فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حقیقی حساب لینے والا ہے اور بندوں کو خبر دے دی گئی ہے کہ حساب بھی لینے والا ہے اور جلد حساب لینے والا ہے، تو پھر بندوں کو چاہیے کہ وہ دنیا میں ہی کہ جب ایک حقیقی ایسا دن آنے والا ہے کہ جس دن جو ہے وہ حساب لیا جانا ہے، تو بندے کو چاہیے کہ دنیا میں ہی اپنا حساب لے۔ اور اسی کی طرف حدیث پاک میں بھی رہنمائی فرمائی کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اللہ اکبر، تم اپنا محاسبہ کرو اس سے قبل کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ یہاں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی اسی آیت کے کریمہ کے ضمن میں۔ آپ فرماتے ہیں دیکھیں کہ انسان جو ہے نا، انسان ارشاد فرمایا کہ اس کی جو عمر ہے نا، یہ اس کا مال و متاع ہے، یعنی انسان آخرت کی راہ میں تاجر ہے۔ جی راہ آخرت میں انسان تاجر ہے، بزنس مین ہے، اور اس کے جو یوں سمجھے کہ سرمایہ ہے وہ کیا ہے؟ اس کی عمر ہے۔ اور فرمایا اس کا نفع کیا ہے؟ نیک اعمال ہے۔ اس کی جو ہے نا پروفٹ کیا ہے؟ وہ نیک اعمال ہے۔ اور فرمایا اس کے نقصان کیا ہے؟ لاس کیا ہے اس کا؟ گناہ اور معاصی، اللہ کی پناہ، اللہ کی نافرمانی والے کام، یہ اس کی کیا ہے؟ یہ لاس میں لے جانے والی چیزیں۔ جس طریقے سے ایک بزنس مین کو ہوتا ہے کہ نفع بھی ہوتا ہے، پروفٹ بھی ہوتا ہے، لاس بھی ہوتا ہے۔ تو مال آ رہا ہو تو پروفٹ ہے، جا رہا ہو تو لاس ہوتا ہے۔ تو فرمایا اس کا آنا کیا ہے؟ نیک اعمال، اس کا پروفٹ کیا ہے؟ نیک اعمال، اللہ کی رضا والے کام، اور اس کا جو ہے وہ لاس کیا ہے؟ نافرمانی۔ اور فرمایا اس کے ساتھ ایک پارٹنر بھی ہے، اس کی تجارت میں ایک پارٹنر بھی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اس کا نفس ہے۔ نفس فرمایا اگرچہ کہ نیکی اور برائی دونوں کا حکم دینے والا ہے، لیکن برائی کا حکم زیادہ دینے والا ہے، اس لیے اس کے پر لازم ہے کہ یہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی، اپنا محاسبہ کرتا رہے، تاکہ اپنے، چونکہ یہ راہ آخرت میں تاجر ہے
تو یہ زیادہ سے زیادہ اپنی نیکیاں سمیٹنے میں مصروف رہے اور گناہوں سے خود کو بچاتا رہے کہ کہیں یہ آخرت کے رستے میں لاس کا اور خسارے کا اور نقصان کا جو ہے وہ اس کو معاملہ درپیش نہ ہو۔ یہاں پر آپ دیکھیں کتنے خوبصورت انداز کے اندر حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ ایک مثال کے ذریعے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اسی سے آگے چلتے ہیں تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تو کیا ہی شان، کیا ہی بات، آپ وہ تو اسپیشلسٹ ہیں، ایسے ہی ہے، بالکل ایسے تو بندہ پڑھ رہا ہو امام غزالی کو ہیں کہ آپ گفتگو سنیں تو یقین کریں ایسا لگتا ہے کہ ہماری حقیقی جو میں یہی کہہ رہا ہوں، بندہ پڑھ رہا ہو تو یوں لگتا ہے کہ یہ میرے بارے میں، اور مجھے سامنے بٹھا کر فرما رہے تم یوں کر رہے ہو۔ ایسی کمال کی ماشاءاللہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصانیف ہیں، جیسے مکاشفۃ القلوب کو لے لیں، احیاء العلوم مدنی چینل کے ناظرین آپ اس کو لیں، چلیں یہ بات چلی ہے تو اس کو آپ لیں، احیاء العلوم کتاب، اس کو آپ مکتبۃ المدینہ سے آپ کو مل جائے گی، 5 جلدوں میں ہے، آپ اس کو لیں گے، اس کو پڑھنا شروع کریں، پہلے تو آپ تیسری جلد لے کر پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اس سے بھی فرق پڑے گا، خود بخود آپ محاسبہ کرنے پر مجبور ہوں گے، دل کرے گا کہ میں محاسبہ کروں، غور و فکر کروں، بہت ساری چیزیں، بلکہ ہمارے ایک استاد صاحب فرمایا کرتے تھے بندہ 4 دن پڑھے تو 5ویں دن روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ امام غزالی کو 4 دن پڑھ لے 5ویں دن بندہ روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ محاسبہ شروع کر دیتا ہے، بندہ غور و فکر شروع کر دیتا ہے۔ تو آج کا ٹاپک بھی یہی ہے، آپ محاسبہ کریں، غور و فکر کریں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہی تو چاہ رہے ہیں ہم کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے، اور ہم اس دنیا میں رہ کر دیکھیں، دنیا میں نا ہمیں زندگی ایک مرتبہ ملی ہے، بس بار بار نہیں ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو 100 بار زندگی دی جائے گی، نہیں، یہ ایک بار، اس ایک بار کی زندگی میں ہم نے اپنی دنیا کو بھی سنوارنا ہے اور اپنی آخرت کو بھی سنوارنا ہے۔ جی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ نے اسے سوال بھی کیا تھا کہ کیوں محاسبہ کیا جائے، اس کی امپورٹنس اور اہمیت کیا ہے، تو اس بات سے جو ہے وہ محاسبے کی اور خود احتسابی کی امپورٹنس کا، اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت، امیر اہل سنت نے ہمیں نیک اعمال کا رسالہ عطا فرمایا ہے، اور ہمیں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ ہم ایک وقت متعین کر کے ہم اپنے نیک اعمال کے رسالہ یعنی خود احتسابی کریں، اپنا جائزہ لیں، آج ہم نے کیا نیک اعمال کیا، کیا نہیں کیا۔ تو یہاں بھی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات فرما رہے ہیں، انسان کو چاہیے ایک گھڑی مختص کرے اپنے حساب کے لیے، اپنا جائزہ لینے کے لیے ایک وقت مقرر کرے، اور اس کے اندر جو ہے نا روزانہ اپنا حساب کرے، اپنا جائزہ لے۔ فرمایا کیسے لے؟ فرمایا ایسے حساب لے جیسے جو بزنس میں 2 پارٹنر جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مال کے لین دین کا اور تقاضے کا جو ہے وہ حساب کرتے ہیں نا، فرمایا اس طرح باریک بینی کے ساتھ جو ہے وہ، جس طرح 2 بزنس مین شراکت دار آپس میں پارٹنر ایک دوسرے سے حساب لیتے ہیں، فرمایا اس طرح اپنے نفس سے احتساب کرے، اس طرح اپنا جائزہ لے، غور کرے۔ اور یہاں تک امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مباحات تک، یعنی جو جائز کام ہے نا وہ بھی کیوں کیے، فرمایا اس کا بھی نفس سے سوال کرے، اور جہاں اس کو اپنے اعمال میں خامی نظر آئے تو اپنے نفس کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائے۔ لیکن آگے چل کر ارشاد فرماتے ہیں افسوس کہ فی زمانہ کس کے پاس ٹائم ہے اپنا حساب لینے کے لیے۔ پھر آگے چل کر ارشاد فرماتے ہیں روزانہ اگر اپنے گناہوں پر ایک پتھر بھی اپنے گھر میں رکھنا شروع کر دو تو غور کرو کتنے پتھر ہو جائیں۔ پھر آگے چل کر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ انسان اگر چند تسبیحات پڑھ لے تو اس کے لیے جو ہے وہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کہہ لے تو اس کے لیے بھی تسبیح ہاتھ میں رکھتا ہے اور کاؤنٹنگ کرتا ہے، گننا شروع کر دیتا ہے، آج میں نے اتنی تسبیح پڑھ لی ہے۔ ارشاد فرمایا کیا جو منہ سے فضولیات اور لغویات نکال رہا ہے، جو گناہوں بھری گفتگو کر رہا ہے، کیا اس کے حساب کے لیے بھی کوئی مقرر کر رکھی ہے کوئی چیز کہ آج میں نے دن میں کتنے جو ہے وہ فضولیات، کتنے لغویات جو ہے وہ میرے منہ سے نکلے ہیں؟ تو یہ گویا کہ ایک چوٹ کرنے۔ اسی طریقے سے تیسری خوبصورت بات چوٹ کرنے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کرامن کاتبین کو اجرت دینی پڑ جائے تو ذرا اس کو پتہ چل جائے کہ وہ کتنی فضولیات اور کتنی لغویات دن میں نکالتا ہے، کہ اس کی ساری دولت ختم ہو جائے لیکن اس کی لغویات اور فضولیات کا کوئی ٹھکانہ جو ہے وہ نہ ہو۔ یہ ایک چوٹ کرنے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انسان غور کرے کہ وہ کیسی کیسی جو ہے وہ منہ سے باتیں نکال رہا ہے، کیسے کیسے گناہوں بھرے کام کر جاتا ہے اور اپنے نفس کا جائزہ جو ہے وہ نہیں لیتا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اس کو ایک چوٹ کرنے کے لیے بات ارشاد فرمائی کہ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے جو ہے وہ نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور باریک بینی کے ساتھ جائزہ لیتا رہے کہ وہ کس طریقے سے۔ جیسے دیکھیے شاہ صاحب، اگر ایک باغ ہے، ایک خوبصورت باغ ہے یا ایک تناور درخت ہے،
دیکھیں وہ ایسے ہی تناور درخت نہیں بن گیا, وہ ایسے ہی پھلدار درخت نہیں بن گیا, اس کے اوپر ایک مالی جو ہے نا مقرر تھا, جو اس کے اندر جب وہ کانٹ چھانٹ کا عمل, پراپر پانی دینا, پراپر کھاد دینا, پراپر اس کے نظام کو دیکھ رہا تھا. ایک محتسب اس کے اوپر مقرر تھا جس نے جو ہے وہ اس باغ کی رکھوالی کی ہے, تو آج وہ باغ ہمیں خوشنما, پھلدار, پھولتا ہوا, دلوں کو تسکین دیتا ہوا اور آنکھوں کو بھاتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. جی یہ اس طریقے سے آپ کی یہ باتیں باغ تک تو اچھی لگتی ہیں, میں اپنے لیے کوئی محتسب مقرر کر لوں؟ میں ہوں بھائی. یہ چوٹ کرنے کے لیے مدنی چینل کے ناظرین, ہوتا تو یوں ہے ایاز بھائی کہ ہمیں تو ایسا دوست ہی نہیں بھاتا جو ہمیں آ کر کہے بھائی نماز پڑھ لو, ایسے ہی آپ قرآن پاک پڑھ لو, جھوٹ نہیں بولو, غیبت نہیں کرو, یہ غیبت ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں بھائی اس کو نکال دو یار, اپنی مجلس سے نکال دو. ہم تو اگر کوئی دوستوں میں بھی اگر ایسا دوست, حالانکہ ایسا دوست کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے, بے شک کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ ایسا دوست مل جائے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دے رہا ہے, آپ جو فرما رہے محتسب مقرر کر دے, یہ تو طبیعت پر ایسا گراں گزرتا ہے صاحب کہ بندہ کیسے اس کو بنائے بھائی یہ میرا حکیم بن کے رہے, میری ہر بات نوٹ کرے, جہاں میں شریعت کے مخالف ہوں وہ مجھے بتائے, اور جس طرح حق ہے بتانے کا اس طرح بتائے. یہ آسان تو نہیں ہے صاحب. محاسبہ دیکھا جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ کسی کو جو ہے وہ آدمی سمجھا رہا ہے, یعنی کوئی ہمیں سمجھائے تو بڑا مشکل لگتا ہے اور محسوس بھی ہوتا ہے. لیکن یہ کہا جاتا ہے, بزرگوں نے کہا کہ جس کو سمجھانے والا ہے اسے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اسے سمجھانے والا موجود ہے, کیونکہ سمجھانے والا جو ہے اسے کامیاب دیکھنا چاہتا ہے, اسی لیے تو سمجھا رہا ہے. اور اگر جو ہے وہ یہ خسارے میں اور نقصان میں جاتے ہوئے دیکھے اور سمجھائے نہیں, تو پھر تو آدمی جو ہے وہ اس جو ہے وہ گمراہی کے اندر کہیں یا پھر جو ہے وہ نقصان کے اندر کہیں وہ چلتا چلا جاتا ہے. گمراہی کا چلنے اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے, لیکن جو اعمال ہیں وہ تو انسان جو ہے وہ اپنے بہتر کر سکتا ہے نا, اور کسی کے کہنے پر جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ درستی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ مشکل ضرور ہوتا ہے اور آدمی پر بار بھی گزرتا ہے. اس میں بس ایک ہے کہ سمجھانے والا محبت پیار سے سمجھائے, کیونکہ جو سمجھانے کا اور بتانے کا, غلطی نکالنے کا ہے, یہ بھی جو ہے آپریشن کی طرح ہی ہے. اب وہ آپریشن کرنے والے کا ہاتھ بھی بھاری ہوگا تو پھر تکلیف بہت بڑھ جائے گی. ایسا ہی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ سمجھانے والا محبت پیار سے اور اچھے الفاظ کے ساتھ سمجھائے گا تو اس کے سمجھانے کا اثر بھی ہوگا. مقصد بھی اس کا یہی ہے کہ اس کے اندر تبدیلی آ جائے. اگر کوئی مجھے سمجھا رہا ہے تو اس کا سمجھانے کا یہی مقصد ہے. تو اگر وہ سخت لہجہ استعمال کرے گا یا الفاظ وہ استعمال کرے گا کہ جو ویسے ہی مجھے تکلیف ہو رہی ہے, تکلیف میں اضافہ ہو جائے, اس لیے محاسب کو چاہیے کہ وہ محبت پیار اور بہت سوچ سمجھ کر الفاظ استعمال کرے تاکہ اس کے سمجھانے کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. کیا بات ہے. مجھے یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آ رہی ہے. ایسے ہی میرے ذہن میں بھی وہی بات آ رہی ہے جو آپ بیان فرما رہے حضرت فاروق اعظم رضی. دیکھیے یہ ہمارے لیے موٹیویشن ہے نا کہ آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ ہم تو اس کو گیدرنگ سے نکال دیتے ہیں, ہمیں وہ دوست اچھا نہیں لگتا, لیکن آپ دیکھیے کہ حضرت فاروق اعظم ہمارے آئیڈیل ہیں. الحمدللہ ہر صحابی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک محترم مقام رکھتا ہے اور ہمارے لیے ان کی سیرت مشعل راہ ہے. آپ فرماتے ہیں میرا دوست وہ ہے جو مجھے میرے عیب بتائے. آپ دیکھیے آپ اس کو دوست بنا رہے ہیں, تو جبھی پھر آپ کامیاب ترین ہستیوں میں ہیں. آپ کی جو ہے نا وہ لائف, آپ کی زندگی جو ہے وہ لوگوں کے لیے یوں سمجھیے کہ موٹیویشن کا ذریعہ ہے, یوں سمجھیے کہ اصلاح کا ذریعہ ہے, ہدایت کا ذریعہ ہے. اور آپ دیکھیے سید صاحب, اس کو بھی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی ایک مثال سے بیان فرمایا کہ جو ایسے دوست ہم کو اچھے نہیں لگ رہے نا, ان کو بھی امام غزالی علیہ رحمہ نے ہماری ایک عقل کے مطابق ایک مثال دے کر سمجھایا. فرمایا اگر ہمارے جسم کے اوپر کوئی بچھو یا موذی جانور آ جائے, کوئی اگر ہمیں بتایا وہ بچھو آپ کے کپڑوں پر ہے, تو ہم اس کو ہٹا کے سامنے والے کو کیا کہیں گے؟ شکریہ ادا کریں گے, اس کے محسن کے وہ احسان کا بدلہ چکائیں گے. ارشاد فرمایا کہ جو تمہیں قبر کے سانپ بچھوؤں سے بچا رہا ہے, آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا رہا ہے, تو اس کو جو ہے وہ معیوب سمجھتے ہو, اس کو برا جانتے ہو. تو یہ بھی ایک مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کہ ہمیں ایسے دوست ہمارے حقیقت میں خیر خواہ ہے, اور جس کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے نا حقیقت میں, وہ سمجھ لے کہ وہ اس اپنے غور کر لے کہ وہ کس سمجھ ہے وہ جا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی ایک نعمت ہے کہ کوئی ہماری غلطی پر ہمیں سمجھانے والا موجود ہے. آپ امیر علیہ سنت کا انداز دیکھیں نا, آپ فرماتے ہیں کہ کوئی اگر مجھے بالفرض
غلطی نہیں بھی ہوتی تو بھی بول دیتے, تو بھی میں اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرتا, دل نہیں توڑتا کہ آج اگر غلط بتا رہا ہے کل صحیح بتائے گا تو اس سے بھی محروم ہو جائے گا. اگر میں ڈانٹ دوں گا جھڑک دوں گا تو غلط بھی بتاتا ہے تو بھی میں اس کو کوئی بات نہیں درگزر کر دیتا ہوں کہ آج غلط بتا رہا ہو سکتا ہے کل صحیح بتا دے. تو یہ بھی ایک انداز ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سنت کا تو انداز ہی ایسا پیارا انداز ہے, ایسا دل نشین انداز اور دل میں اتر جانے والا انداز ہے کہ کیا کمال ہے امیر علیہ سنت کی شخصیت میں. اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کو برکتیں عطا فرمائے, صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اور اسلاف کا انداز یہی ہے. مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات یاد آ رہی تھی نا, وہ یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندہ مقرر کیا ہوا تھا جو آپ کو ہر روز یاد دلاتا تھا موت قریب ہے, موت قریب ہے, موت قریب ہے. تو ایک مرتبہ آپ کی وہ داڑھی شریف میں بال سفید ہوا تو کہا حضور آپ کی داڑھی شریف میں نا بال سفید ہو گیا. انہوں نے کہا بس آپ تمہاری ڈیوٹی ختم. پریشان کہ کیا ہو گیا, شاید مجھ سے غلطی ہو گئی. فرمایا نہیں, جو کام تم کرتے تھے اب میری داڑھی کا بال جو ہے نا سفید بال یہ کر دیا کرے گا, کیونکہ اب بڑھاپے کی طرف ہے. ہمارے بال اگر سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں تو اب بڑھاپے کی دہلیز پہ یوں کہیں کہ ہم نے قدم رکھنا شروع کر دی ہے, کیا بنے گا ہمارا. اللہ تعالیٰ عافیت مقرر فرمائے, رحمت کی نظر فرمائے اور ہمیں اللہ اپنی آخرت کی فکر نصیب فرمائے. یہاں بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم, تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم, دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. سجاد بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے. آج ہمارے پروگرام میں ماشاءاللہ فرسٹ ٹائم تشریف لائے ہیں اور اللہ پاک سے ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک انہیں مزید کامیابیاں عطا فرمائے. آپ کا شعبہ لغت العربیہ کا ہے, عربی ڈپارٹمنٹ میں, عربی ڈپارٹمنٹ, ماشاءاللہ مرحبا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اسلاف کے انداز کے حوالے سے میں چاہوں گا, ماشاءاللہ امام غزالی کی بات بھی ہو رہی ہے, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی ہوئی. میں چاہوں گا مزید اسلاف کا انداز کیا تھا خود احتسابی کرنے کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ شاہ صاحب اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اللہ پاک ان ساری جو بھی گفتگو آج ہوئی, جو کچھ ہم نے سیکھا اس میں سے, اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے. ہمارے اسلاف اصل میں قرآن پاک پڑھتے تھے, قرآن اور حدیث سے انہوں نے جو سلیقے سیکھے اپنی زندگی میں ان کو اپلائی کیا. آج ہماری جو نوجوان جنریشن ہے وہ قرآن فہمی سے دور چلی گئی ہے. انہوں نے اپنے سلیقے اپنی مرضی کے بنا لیے ہیں. اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ ہم نے سیکھنا بھی چھوڑ دیا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے تو اس میں جو احکامات ارشاد فرمائے ہیں نا, آج ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ایک دوسرے پر مقابلے بازی میں جو چل رہی ہے, مقابلہ تو ہے لیکن کس چیز میں مقابلہ ہے یہ سمجھا نہیں ہے کسی نے. اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ یہ پہچان ہو کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے, یعنی اچھے عمل کرنے میں مقابلہ ہے. فاستبقوا الخیرات, میرے رب نے فرمایا کہ نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ. یہی بات ہے کہ ہمارے اسلاف کو اگر ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگیوں میں جو سب سے اہم ترین چیز تھی وہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والے معاملات تھے, اور اس کے لیے وہ سب سے پہلے یہی وہ جو عمل ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اچھا اس آیت میں نا ایسی خوبصورت اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا محاسبہ نفس کا, کہ اللہ سے ڈرو 2 مرتبہ فرمایا اور محاسبہ نفس کا درمیان میں بیان فرمایا. ایسا خوبصورت بیان, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ, اگین فرمایا
یعنی اس کا مطلب یہ ہے، مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ جو تقوی ہے اس کو اگر حاصل کرنا ہے نا، اس کے لیے محاسبہ نفس کرنا پڑے گا۔ اگر محاسبہ نفس کریں گے، جیسے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر جان کو چاہیے وہ دیکھے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا بھیجا۔ اب اس میں جو لفظ ما ہے نا، یہ عام ہے اور ہر عمل کو شامل ہے، وہ چاہے نیک عمل ہو یا برا عمل ہو۔ تو اب ہر نفس کو اپنے تمام اعمال کو دیکھنا چاہیے کہ یہ، جیسے ہمارے حاجی صاحب فرما رہے تھے کہ ایک تو کرنے سے پہلے محاسبہ، کیوں کر رہا ہوں، اس میں نیکی اچھی نیتوں کا اضافہ، اور کرنے کے بعد اچھا کیا برا کیا، صحیح کیا غلط کیا، اس کی جو اگر ہم دیکھیں گے، اور پھر اس کے جو نتائج ہیں۔ اسلاف ہمارے کیسے تھے کہ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ لیول ہے کہ اپنے آپ کو درہ مارنے کے بعد فرما رہے ہیں، اپنی ذات سے خود پوچھ رہے ہیں تم نے آج کیا کیا کیا۔ آج اگر ہم دیکھیں، ان کا لیول یہ تھا کہ وہ ساری ساری راتیں عبادت میں گزارتے تھے، سارا سارا دن عبادت میں گزارتے تھے، اس کے باوجود یہ حال ہے کہ اپنے آپ سے پوچھ رہے ہیں تو نے کیا کیا کیا۔ آج ہم گناہوں بھری زندگی گزار رہے ہیں اور اس کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ محاسبہ نفس کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ اگر ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک واقعہ روایات میں ملتا ہے کہ آپ کی ایک نگاہ پڑ گئی نماز کے دوران میں، عبادت کے دوران اپنے باغ کو دیکھا، وہاں ایک پرندہ چہچہا رہا تھا، تو آپ کی جو ہے نا توجہ اس کی طرف چلی گئی۔ تو آپ نے کیا کیا کہ یہ باغ جو مجھے میرا دل اپنی طرف مائل کر رہا ہے، عبادت سے میرا دل ہٹا رہا ہے، ہٹانے کی وجہ بن رہا ہے، آپ نے کھڑے کھڑے اس باغ کو صدقہ کر دیا کہ یہ نہ باغ ہوگا نہ میری توجہ جائے گی، میں اپنے رب کی عبادت میں لگا رہا ہوں۔ یعنی لیول یہ ہے ہمارے اسلاف کا کہ جنہوں نے محاسبہ نفس کو اس قدر اہمیت دی کہ ان کو پتا تھا کہ یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو راضی کر سکتے ہیں، اور جو ہمارا مشن آف دی لائف ہے وہ لے کر کے آئے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، جنت سے آئے ہیں واپس جنت جانا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے، جنتی بن کے رہنا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا محاسبہ نفس بڑی اہمیت کا عمل ہے۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اور اسلاف کی زندگیاں جو ہیں پیاری مبارک زندگیاں ہیں، اللہ کرے کہ ہم اسلاف کی سیرت کو پڑھنے والے بن جائیں۔ یقین کریں، اگر ہم محاسبہ کرنا چاہتے ہیں نا، محاسبہ کیا ہے؟ غور و فکر کرنا ہے۔ بار بار محاسبے کا لفظ چل رہا ہے، شاید بہت سے ناظرین یہ سوچ رہے ہیں کہ محاسبہ چل رہا ہے، محاسبہ کیا ہے؟ غور و فکر۔ آپ اپنی ذات میں غور و فکر کریں، ہر عمل کے بارے میں غور و فکر کریں کہ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ جو اسلاف کا انداز تھا کہ وہ اپنی ذات میں غور و فکر کرتے تھے، ہر عمل سے پہلے غور و فکر کرتے تھے، اچھا اسی طرح وہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہت کچھ سوچ بچار کرنے کے بعد کوئی عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلیں، اور ایسی پیاری سوچ، مدنی سوچ، میٹھی سوچ اللہ کرے ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اچھا یہ وہ ہستیاں ہیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوئی، جیسے ابھی صحابی رسول کی بات حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی، یا اسلاف کے ہم اولیاء کرام کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اپنی زندگی میں یوں کہیں کہ لمحہ لمحہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اس میں درس ہے کہ وہ ہستیاں کہ جن کا ہر لمحہ یوں کہیں کہ دن پورا ان کی راتیں اللہ کی عبادت میں بسر ہوں، اللہ کی یاد میں بسر ہوں، اللہ کی رضا والے کاموں میں بسر ہوں، ان کا عمل یہ ہے خود احتسابی کے حوالے سے یہ کردار ہے۔ ہم کہاں کھڑے میں ہیں؟ ہم غور کریں۔ اللہ اگر یہ سوچ لانا چاہتے ہیں نا، اگر یہ سوچ لانا چاہتے ہیں کہ اپنے اندر ہم بھی یہ پیاری سوچ لے آئیں، تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا مدنی چینل کے ناظرین۔ مشورہ یہ ہے کہ آپ خود اپنا ایک محاسبہ کریں۔ اچھا کیسے کریں، کیا سوال کریں، کیسے ہو؟ ایسا بہت مشکل ہے سوالات کرنا اپنے آپ سے۔ میں سوال کر لوں گا میں نے کیا کیا، کیا کھایا، کیا پیا ہے، دو چار تو کر لوں گا، کچھ مزید بھی سوالات کا پتہ چل جائے نا تو میرا خیال ہے ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ امیر اہل سنت نے ہمیں نیک اعمال کا رسالہ عطا فرمایا ہے، اور بڑا پیارا رسالہ ہے۔ 72 نیک اعمال ہیں، اور یہ اسلامی بھائیوں کے لیے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ یوں تو 72 سوالات ہیں، مختلف جو ہے وہ اعمال کا ذکر ہے۔ ایک عمل تو وہ ہے کہ جس میں خاص طور پر اپنے اعمال کا جائزہ لینے کے بارے میں ہے، چنانچہ جو ہے وہ امیر علیہ سنت نے ہمیں 15 نمبر جو نیک عمل دیا ہے کہ کیا آج اپنے
کیا آج آپ نے اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے نیک اعمال کے رسالے کے خانے پر کیے؟ یعنی یہ بھی ایک جو ہے وہ اس کا ہے سوال کہ آدمی ہر روز سوال کرے کیا میں نے جائزہ لیا ہے، جائزہ لیا یا نہیں لیا. اور پھر ہے نماز کے بارے میں، اور بہت سارے جو ہے وہ امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں کے اندر سنتوں پر عمل بھی ہے، عبادات کے بارے میں بھی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں ہے، جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس گفتگو کے بارے میں ہے. اسی طرح جو ہے وہ گھر میں کس طرح وقت گزارنا ہے وہ بھی ہے. کسی سے گفتگو کرنی ہے تو آپ جناب کہنا ہے. اسی طرح جو ہے وہ گھر والوں کو وقت دینا ہے، گھر بھی جو ہے وہ ان کو بھی سمجھانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھنا ہے، درس کی صورت میں درس ہے، اور بھی دیگر بھی گھر کے جو ہے وہ مدنی پھول ہیں. اچھا، گھر میں وقت کس طرح گزارنا ہے یہ بھی جو ہے وہ اس میں ایک جو ہے وہ سوال موجود ہے. لباس کے بارے میں اور زلفیں رکھنے کے بارے میں، داڑھی مبارکہ کے بارے میں، سنتوں پر عمل کرنے کے بارے میں، پھر نماز کے بارے میں بھی تقریباً ساری نمازوں کا تذکرہ ہے. اور بالخصوص کچھ خاص سنتیں جیسے ظہر سے پہلے کی سنتیں پہلے پڑھی ہیں یا جو ہے وہ نماز کے بعد پڑھی ہیں، کیونکہ سنتیں موقدہ ہیں، پڑھنی تو ہے ہی، پڑھنی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ پہلے پڑھنی ہے. تو اس طرح جو ہے وہ کئی سوالات ہیں. تو یہ آسان کر دیا ہے امیر اہل سنت نے، اور کہ ہمیں جو ہے ایک حدیث پاک بھی لکھی ہوئی ہے کہ آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. تو لہٰذا جب ہم اس کو دیکھیں گے اور روزانہ غور و فکر کریں گے تو ہمارے نیک اعمال میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. جو نیک عمل نہیں ہو سکے اس پر تھوڑا آدمی غور و فکر کرے، کیوں نہیں ہو سکے، مجھے کرنا چاہیے تھا. اچھا، کیونکہ ان کی تعداد بھی لکھی ہوئی ہے، تو ابھی میرے جو ہیں وہ 30 نیک عمل ہیں، تو میں اس کو بڑھا کر 35 کروں گا، 40 کروں گا، تو ایسا ایسا بڑھاتے ہوئے جو ہے اسے 72 تک لے جاؤں گا. تو یوں ایک ذوق شوق بڑھے گا اپنے نیک اعمال میں اضافے کا بھی. تو یہ جو محاسبہ ہے نا، اس کا جو رزلٹ ہے کہ ہمارے نیک اعمال میں اضافہ ہو جائے تو وہ ان جو ہے 72 نیک اعمال پر عمل کرنے سے ہوتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. اس کے لیے ایسا کوئی ٹائم فکس کر لیں یا جس وقت دل کرے ہم اٹھائیں اور فل کرنا شروع کر دیں؟ اگر ٹائم فکس ہو جائے تو پھر کام کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. جس طرح جو ہے وہ اعجاز بھائی نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ قول ذکر کیا کہ جب وقت متعین کر لیں. وقت متعین کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ وقت معینہ آئے گا تو پھر جو ہے وہ ہم ویسے ہی ترغیب ملے گی. اچھا، ایک جیسے جو ہے وہ کوئی وظیفہ کرنا چاہتا ہے تو وظائف کی پابندی کا بھی ایک جو ہے وہ علماء نے ذکر کیا کہ اس کے لیے وقت مقرر کر لیں. جیسے نماز فجر کے بعد کچھ اذکار بھی ہیں کہ نماز فجر کے بعد یہ پڑھنا ہے، ظہر کے بعد یہ پڑھنا ہے. اس کے علاوہ بھی درود پاک کی جیسے ہم فضیلت بیان کرتے رہتے ہیں. تو وقت فکس کر لیں گے تو نماز تو پڑھنی ہی ہے، اس کے بعد جو ہے آدمی پھر وہیں بیٹھ جائے گا اور پھر اپنے جو ہے ذکر و اذکار پورے کر لے گا. تو اسی طرح نیک اعمال کا رسالہ اگر وقت مقرر کر لیں گے تو جو ہے وہ فائدہ ہو جائے گا. اچھا، ایک اور بھی ہے کہ نیک اعمال کے رسالے کو جہاں ہم بیٹھتے ہیں، جیسے ٹیبل کرسی ہے وہاں اگر ہم بیٹھتے ہیں، جیسے میں جو ہے وہ کمپیوٹر پر بیٹھتا ہوں، میرا ایک ٹیبل ہے، تو اپنے ٹیبل پر بھی رکھ لیں گے تو یہ سامنے رکھا ہوا ہوگا تو پھر اس کا بھی ایک ترغیب ملے گی کہ اس کا جو ہے وہ میں نے جائزہ لینا ہے. تو یوں بھی جو ہے پابندی ہوتی چلی. ایک اور پابندی کا ایسا میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کر دیتا ہوں ذریعہ، بسا اوقات نا یہ پاس رہتا نہیں ہے نا، جیب میں ڈالا، کپڑے چینج کیے تو کہیں رکھا تو بس پھر وہ بھول گئے. اس کا ایک حل یہ ہے کہ آپ اس میں نا 5000 کا نوٹ ڈال دیں، پھر ادھر ادھر نہیں ہوگا. آپ کسی نے اپنے سینے کے ساتھ یوں لگا کے رکھیں گے. پیسے کی بھی محبت ہے، اللہ کرے کہ ہمیں آخرت کی محبت پیدا ہو. یہ عزم تفنن بھی کہہ رہا ہوں، یہ صحیح واقعتاً مدنی چینل کے ناظرین اسے ایک مرتبہ آزما لیجیے گا. وہ اسلامی بھائی کہ جو عمل کرتے ہیں لیکن ذہن بنتا ہے، بھول جاتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، وہ اپنے پیسے اس میں ڈالنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اس سے فائدہ، بہت سے فوائد میں سے ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس رہے گا، بار بار دل پہ ہاتھ جاتا رہے گا، نکالنے کو دیکھنے کو دل کرے گا. ایک دوسرا یہ کہ بسا اوقات اللہ نہ کرے کبھی سنیچنگ کی صورت بنتی ہے. تو میرے ساتھ ایک معاملہ ہوا جب، تو میرے پاس شجرہ شریف تھا، تو اس نے تو سب کچھ لے لیا. میں نے کہا یار میرا شجرہ مجھے دے دو. اس نے مجھے میرا شجرہ واپس کر دیا. تو اگر اس میں پیسے ہوئے اور شجرہ آپ کے پاس ہوا یا یہ ہوتا ہے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کی اس اعتبار سے بھی آپ کی حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ دیکھیں نا اس رسالے کے، ہاں جی میں ایک عرض یہ بھی کر دیتا ہوں، آپ سے بات دیتا ہوں. قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے بڑی پیاری ایک بات اس میں ایک تحریر فرمائی ہوئی ہے.
آپ فرماتے ہیں کہ روزانہ فکس ٹائم پر دن بھر کے نیک و بد اعمال کا جائزہ لے کر مزید بہتری لانے کا ذہن بناتے ہوئے رسالہ نیک اعمال کے خانے پر کیجئے. یہ تحریر بہت پیاری تحریر قبلہ شیخ طریقت امیر سنت کی ہے. ٹائم فکس کر لیں گے تو یہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. فکس ٹائم پر آپ نیک اعمال کا رسالہ فل کرتے رہیں. اللہ نے چاہا تو عمل کا بھی ذہن بنے گا. ایک دوسرا یہ کہ اچھا آپ کے پاس یہ رسالہ نہیں ہے تو موبائل پر بھی ہمارے ہاں دعوت اسلامی کی الحمدللہ اپلیکیشن بھی ہے. آپ موبائل پر بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. اگر رسالہ نہیں تو آپ موبائل پر بھی اس خانے پر کر سکتے ہیں. میں مشورہ دوں گا مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ مطالعہ ضرور کیجیے. اس کو لیجئے، آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، مطالعہ ضرور کر لیجئے. اچھا شروع میں اگر ذہن نہیں بن رہا نا، آپ ایک مرتبہ لیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیں. 1 دن پڑھ لیں، 2 دن پڑھ لیں، 3 دن پڑھ لیں. بہت سے اعمال وہ ہوں گے جو آپ کر رہے ہوں گے، اور بہت سے اعمال وہ ہوں گے کہ آپ جب شروع کریں گے نا فل کرنا، آپ کی کوشش ہوگی کہ 72 ہے نا، 72 کے 72 پہ میرا ٹک لگ جائے. اس کے لیے آپ کوشش کرنا شروع کر دیں گے. انشاءاللہ اس سے بہتری آئے گی. آپ کی کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں. سید ثاقب صاحب، آپ سے یہ سوال ہے، آج کل لوگوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ دین سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. نماز وغیرہ نہ پڑھنا، دیگر ذکر و اذکار تلاوت نہ کرنا، ان کو کس انداز میں دین کی طرف لایا جائے اور انہیں اعمال کا محاسبہ کروایا جائے؟ جی ایاز بھائی. جی اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے سید صاحب کی نیکی کی دعوت، نیکی کی دعوت، زیادہ سے زیادہ نیکی کی دعوت کو عام کیا جائے. آج اگر ہم غور کریں نا کہ ہم یہ گلا شکوہ تو کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ نمازوں سے دور ہو گئے ہیں، تلاوت قرآن سے دور ہو گئے، ہم یہ غور کریں کہ ہم نیکی کی دعوت کتنے دینے والے ہیں، ہم مسلمانوں کو اس طرف جو ہے وہ بلانے والے کتنے ہیں. اور ہم سب سے پہلے یہ بھی اپنا محاسبہ کر لیں، غور و فکر کر لیں کہ میں نے کتنوں کو نماز کی دعوت دی ہے، میں نے کتنوں کو جو ہے وہ نیک کاموں کی طرف رغبت دلائی ہے. تو اصل میں نیکی کی دعوت دینا بھی ہم نے کم کر دیا ہے، یہ بھی ہم نے چھوڑ دیا. تو اس طرف آئیں انشاءاللہ الکریم، نیکی کی دعوت دیں اور دیکھیں نتیجہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیں. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو اگر سمجھا رہے ہیں یا بلا رہے ہیں تو ہم فوراً نتیجے کی توقع میں بھی ہوتا ہے، یہ بس ابھی ہم اس کو بولیں اور یہ ابھی مسجد کے اندر آ جائے اور یہ سب نیک کام کر لیں. تو ہمارا کام ہے نیکی کی دعوت دینا. آہستہ آہستہ نیکی کی دعوت دیتے رہیں، دینی ماحول سے قریب کریں، ہفتہ وار اجتماعات، مدنی مذاکروں. دعوت اسلامی کا دینی ماحول الحمدللہ ہمارے سامنے، تو ہم جو ہے وہ نیک کاموں کی طرف بلاتے رہیں، نیکی کی دعوت دیتے رہیں. انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ضرور ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ہماری نیکی کی دعوت ان پر اثر کرے گی اور وہ ضرور انشاءاللہ الکریم آئیں گے. اور انداز بھی اچھا رکھنا ہے، جیسا کہ رکن شورا نے فرمایا تھا کہ لوگوں کو جو ہے وہ کیا نام ہے اچھے انداز کے ساتھ دین کی طرف رغبت دلانی ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم وہ ضرور دین کے قریب. حسن اخلاق کے ساتھ نیکی کی دعوت دیجیے، انشاءاللہ اس کا اثر ضرور، آپ کی نیکی کی دعوت کا اثر ضرور ہوگا. کال لیتے ہیں. کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا شاہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ محاسبہ کرنے کا بہترین وقت کون سا ہے، دن یا رات؟ جواب ارشاد فرما دیں. جی سر. اصل میں تو یہ ہے کہ آدمی مقرر کر لے کسی وقت بھی. رات میں کرتا ہے تو زیادہ بہتر ہے کہ پورے دن میں جو اعمال کیے تھے، لیکن جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ رات میں ہی رکھیں. اچھا ایک اور بھی ہے کہ جب بندہ سونے لگتا ہے تو سوتے ہوئے بھی سوچ و بچار کرے کہ آج کیا کیا ہوا. مجھے ایک اسلامی بھائی کا معلوم ہے کہ وہ کافی عرصے سے جو ہے وہ کر رہے تھے کہ میں زکوٰۃ کا مجھے حساب کرنا ہے. تو ایک دن جو ہے سونے لگے تو اسی وقت جو ہے وہ ساری زکوٰۃ کا جو ہے وہ غور و فکر کرنے لگے، اور تھوڑی دیر کے اندر جو کئی دنوں سے وہ سوچ رہے تھے کہ نہیں ہو رہا، تو انہوں نے جو ہے وہ سونے سے پہلے اپنا سارا حساب و کتاب بھی کر لیا. کیا بات ہے. تو یہ ہے کہ آدمی وقت جو ہے وہ مقرر کر لے جو بہتر اس کو لگے، جب جو ہے وہ تو وہ دن ہو یا رات مقرر ضرور کرنا چاہیے اپنے حساب سے. جو آپ کو سہولت ہے، جو ٹائم آپ کے لیے بہتر ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ ٹائم میرا صحیح ہے، اس وقت میں روزانہ محاسبہ کر سکتا ہوں، نیک اعمال کا رسالہ یہ فل کر سکتا ہوں، آپ ضرور اپنا ٹائم فکس کر لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دن بھر کے معاملات میں بھی ہم نے ساتھ ساتھ غور کرنا ہے. کال لیتے ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ کامیابی زندگی کے لیے محاسبہ نفس کس حد تک ضروری ہے؟ جی سجاد بھائی. بسم اللہ. بڑا اہم سوال ہے ان کا. اللہ پاک ان کو برکتیں عطا فرمائے، آمین. اور ہم سب کو محاسبہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے ایک خوبصورت حکم ہمیں ارشاد فرمایا. رب ذوالجلال نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو بھی تمہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں نا وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں.
جو تم ہاتھوں سے کرتے ہو، جو تم کام کرتے ہو، انہی کا نتیجہ ہوتی ہیں. یہ ایک شعر ہے نا، ایک اس کا مصرع ہے کہ حادثے ایک دم نہیں ہوتے. یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے ہمارے اعمال ہوتے ہیں، برے یا اچھے اعمال. اگر ہم محاسبہ نفس کرتے ہیں، اپنا حساب کتاب رکھتے ہیں، اپنے اعمال کو پر نظر رکھتے ہیں کہ کیا اچھا ہوا، کیا برا ہوا، میں نے کب جھوٹ بولا. اچھا، یہ بھی ایک بڑی خامی ہے ہمارے اندر، ہم اپنا جھوٹ نہیں پکڑ سکتے، اپنی خطاؤں پر نگاہ نہیں ہے ہماری، دوسروں کی چیزوں دیکھ لیتے ہیں کہ فلاں نے یہ غلط کیا، فلاں نے یہ غلط کیا، فلاں نے یہ غلط کیا. اور اچھا، ہم کوئی بیان سن رہے ہوتے ہیں، کوئی اچھی بات سن رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں کے لیے ہے، یہ میرے لیے نہیں ہے. حالانکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یہ میرے لیے ہے، اور میرے رب نے یہ حکم میرے لیے ارشاد فرمایا ہے اور مجھے ہی اس پر عمل کرنا ہے. ہم محاسبہ نفس کریں گے تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ خطائیں ہماری زندگی سے، غلطیاں ہماری زندگی سے آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی کر کے نکلتی چلی جائیں گی. ان کی جگہ ریپلیسمنٹ میں ہماری اچھائیاں آتی جائیں گی، نیکیاں آتی جائیں گی، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم اللہ کے انشاءاللہ پسندیدہ بندے بن جائیں گے. جی، اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا، کامیابی کے لیے کس حد تک ضروری ہے، غور و فکر تو کرنا پڑے گا آپ کو. کوئی اسٹوڈنٹ اپنی ساری پورا ایک سال میں جو اس نے پڑھائی کی ہے، اس نے غور و فکر ہی نہیں کیا کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا، نہ اس نے تیاری کی، نہ حساب کیا، کچھ بھی نہیں کیا، یہ تو نقصان میں ہوگا نا. یہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے نہ پڑھا. اچھا چلیں، کچھ ٹائم پیپروں کو رہ گیا، جو کمی ہوئی تھی چھوڑ دیا تھا، کسی سبب سے بھی نہیں پڑھ سکا، سستی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، ایکس وائی زی، لیکن جب وہ غور و فکر کرے گا کہ یہاں پر میری یہ کمی ہے، کتاب کھولے گا کتاب کھول کر اب اس نے پڑھنا شروع کیا، جب اب یہ پڑھ رہا ہے نا، اب اسے پتا چل رہا ہے یہ میری کمی ہے، یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے. اپنی کمزوریوں کو یہ نوٹ کر لے گا، یہ مجھے آتا ہے، یہ مجھے آتا ہے، آنے والوں کو یہ الگ کر لے گا. اب جب یہ اس کے سامنے پورے ایک سال کا نصاب ہوگا، پورا سال اس کے سامنے ہوگا، محنت کرنا آسان ہو جائے گا. اسے پتہ ہے میں نے کہاں محنت کرنی ہے، جو کمی ہے اس کو دور کرنا ہے. اب یہ کامیابی کی طرف جائے گا. اسی طرح جیسے رکن شورا نے شروع میں بات کر لی تھی کہ دکاندار اپنا حساب جب تک نہیں رکھے گا تو کیسے کامیاب ہو. وہ کامیاب تاجر کیسے بن سکتا ہے کہ جس کا حساب کتاب ہی نہیں ہے. وہ آ رہا ہے جا رہا ہے تو کچھ دنوں بعد تو پھر آ رہا جا رہا چلتا رہا تو کچھ دنوں بعد خالی دکان رہے گی اور پتہ چلے کہ وہ بھی قرضے میں ڈوبی ہوئی دکان ہو اور خود بھی کچھ بھی پاس نہ رہے اور خود بھی کہیں اور ہی جا رہا ہو. اللہ عافیت فرمائے. تو حساب یہ بہت ضروری ہے، غور و فکر یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کامیاب ہونے کے لیے آپ پر لازم ہے کہ آپ اس طرح کا سلسلہ بنائیں کہ حساب کتاب کریں. یہ ہر شعبہ میں، زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ بزنس کا ہو، اسٹوڈنٹ لائف کا ہو، گھریلو معاملات کے ہو، حتیٰ کہ گھر میں بھی خود احتسابی ضروری ہے نا، نظر رکھنی. آپ اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں میرا بچہ نیک پرہیزگار بن جائے، آپ چاہتے ہیں میرا بچہ برے لوگوں کی صحبت میں نہ چلا جائے، آپ کو نظر رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ میری والدہ کو غریق رحمت فرمائے. وہ بڑی پیاری ایک بات ہمیں اکثر کہا کرتی تھی، اولاد کو سونے کا لقمہ کھلاؤ، محاورتاً یہ سمجھانے کے لیے اچھی سے اچھی غذا کھلاؤ، لیکن نظر شیر والی رکھو کہ کہیں ادھر ادھر بھٹک نہ جائے. اگر آپ چاہتے ہیں نا بچے بھی کامیاب ہو جائیں تو آپ کو آج سے ہی احتساب کرنا ہے نا. تو جب جا کر بچہ کسی کامیاب جگہ پر بیٹھے گا جہاں آپ چاہتے ہیں ان کی کامیابیاں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی کامیابی کے پیچھے آپ کی خود احتسابی ہوگی، آپ کا غور و فکر ہوگا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کال لیتے ہیں. جی، میرا نام عبد الوہاب ہے. میرا سوال یہ ہے کہ نیک اعمال کے بعد بھی محاسبہ کیوں ضروری ہے؟ نیک اعمال کے بعد بھی ایسا انہوں نے تو ہی کہا ہے کہ نیک اعمال کے بعد محاسبہ یوں ہے کہ اس کو مزید کس طرح بہتر کر سکتے. واہ کیا بات. لیکن جو ہے وہ برے اعمال کے بارے میں اس لیے غور و فکر ہے تاکہ اس کو چھوڑ دو، اس کے نقصانات پر نظر ہو جی، اور غور کرے گا تو اس کو چھوڑے گا، اس کے نقصانات پر غور کرے گا. تو امیر علیہ سنت نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ نیک عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے فضائل پر نظر رکھے، اور برائیاں چھوڑنا چاہتا ہے تو جو برائیوں کے نقصانات ہیں ان پر نظر رکھے. تو جب نیکیوں کے فوائد پر نظر ہوگی تو نیکیاں کرتا چلا جائے گا جی، اور برائیوں اور گناہوں کے نقصانات پر نظر ہوگی تو گناہوں کو چھوڑتا چلا جائے گا. تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہوتی چلی جائیں گی تو رب کی رحمت سے پھر کامیابی کی طرف بندہ قدم بڑھاتا چلا جائے گا. تو ہی نہیں ہے بھی زیادہ بہتر ہے.
آسانیاں فرمائے, رحمت کی اللہ پاک نظر فرمائے. ایک اور کال ہے, کال لیتے ہیں جی. شاہ صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے, اپنا محاسبہ نہ کرنے والے شخص کو کن مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے؟ مشکلات کا سامنا کیسے ہو سکتا ہے ایاز بھائی؟ جی بالکل, مشکلات کا سامنا اس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کرے گا, جائزہ نہیں لے گا, تو جس طریقے سے آپ نے ابھی مثال کے ذریعے بیان کیا کہ ایک جو ہے وہ دنیا دار شخص ہے, کاروباری شخص ہے, پھر وہ نقصان اور خسارے کا جو ہے وہ کیا نام ہے ذریعہ بنے گا. اس طریقے سے جو اپنا جائزہ نہیں لے گا, اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کرے گا, جس طرح لائف جا رہی ہے اسی طرح لائف گزارتا رہے گا, تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا گناہوں بھری زندگی ہونے کی صورت میں, اللہ کی ناراضی کی صورت میں, اس کے جو وہ کیا نام ہے آخرت میں جو وہ بربادی کا سبب بن سکتا ہے, خاتمہ برا ہونے کا سبب جو ہے وہ بن سکتا ہے. تو یہ ایک لاؤبالی پن ہے, غفلت والی زندگی ہے, اپنے اعمال کا محاسبہ نہ کرنا. تو یہاں تک کہ ایسا شخص یہ عقل مند نہیں ہے جو اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کرتا, بس جیسے لائف جاری ہے ویسے جانے دیتا ہے. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, الکیس من دان نفسہ, عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والا ہے. تو یہاں دیکھیے کہ جو شخص اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کر رہا, پھر وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ بس جدھر چل رہی ہے ادھر ہی جو ہے وہ جائے جا رہا ہے. عقل مند اس کو قرار دیا گیا کہ اس حساب کے دن سے پہلے دنیا ہی میں اپنے اعمال کا محاسبہ کر لے, تاکہ اس اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار رہے. تو جو یہاں پر ہی اپنے اعمال کا جائزہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر وہ خود ہی غور کر لے کہ دنیا میں بھی اس سے جو ہے وہ خسارہ اٹھانا پڑ سکتا ہے, اور آخرت میں بھی رب کی ناراضی کی صورت میں بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما, تو اور رضا سے حساب لینا, رضا بھی کوئی حساب میں. اپنے اعمال کا محاسبہ فرمائیں اور 1500واں جشن ولادت منائیں. آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ 1500واں جشن ولادت کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہ سیگمنٹ 1500واں جشن ولادت میں حاضر ہیں. آج ہم سنیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ, ایمان افروز معجزہ انشاءاللہ. یوں کہیں کہ دل کو باغ باغ کرنے والا, خوش کرنے والا, ایسا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رفیع یعنی بلند و بالا شان ایسی ہے کہ جاندار تو جاندار ہیں, بے جان چیزیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع فرمان ہیں. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ ایک اعرابی, ایک دیہات کا رہنے والا, یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اسلام کی دعوت پیش کی. جب اسلام کی دعوت دی تو اس اعرابی نے پوچھا, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کوئی گواہ بھی ہے؟ ہائے ہائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہاں یہ درخت جو میدان کے کنارے پر ہے یہ میری نبوت کی گواہی دے گا. اللہ اکبر. چنانچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا. حیرت انگیز طور پر وہ درخت فوراً زمین کو چیرتا ہوا اپنی جگہ سے چل کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا, اور اس نے بلند آواز سے 3 مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اشارہ فرمایا تو وہ درخت اپنی جگہ پر واپس چلا گیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس درخت نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر 3 مرتبہ السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا. جب اعرابی نے
اس دیہاتی نے یہ معجزہ دیکھا تو مسلمان ہو گیا، اور جوش عقیدت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عرض کرتا ہے، سبحان اللہ، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کروں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ یہ فرما کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو سجدہ کرنے سے اس دیہاتی کو روک دیا۔ پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک یعنی ہاتھ مبارک اور آپ کے مبارک پاؤں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں، چومنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی، چنانچہ اس اعرابی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کو چوما، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو والہانہ عقیدت کے ساتھ، عقیدت اور محبت کے ساتھ چومنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دیا حکم حضوری جس گھڑی سرکار والا نے، دیا حکم حضوری جس گھڑی سرکار والا نے، زمین کو چیرتا سجدہ کنا فوراً شجر آیا۔ سبحان اللہ۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا۔ آئیے بڑھتے ہیں تاثرات کی طرف۔ سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، ملجا کی آمد مرحبا مرحبا۔ میں اس وقت ایک نجی تقریب میں موجود ہوں، بات چل رہی ہے 1500واں سالانہ جشن ولادت۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو پورے 1500 سال گزر جائیں گے، یعنی 53 سال کی عمر میں آپ جب مکہ پاک سے ہجرت فرما کے جب مدینہ پاک پہنچے تو وہ جو ٹائم پیریڈ تھا وہاں سے ہجری کیلنڈر شروع ہوا، اور اس اعتبار سے یہ 1447 ہو گیا، اور اس میں اگر 53 سال ملاتے ہیں تو یہ پورے 1500 سال ہوتے ہیں۔ یہ کیلکولیشن ہے۔ تو پچھلے سالوں کی بنسبت اس سال بہت زیادہ جوش خروش، جستجو اور لگن کے ساتھ صرف بڑے ہی نہیں بچے بھی، اور بچے تو ماشاءاللہ اس طرح کے معاملات میں پیش رہتے ہیں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ 1500واں سالانہ جشن ولادت اس اعتبار سے منانے کی توفیق عطا فرمائے کہ حضور کی سیرت کے باقاعدہ سانچے میں ہم ڈل جائیں، اور یہ ہماری زندگی میں ایسا خوشیوں کا پیامبر بن کر آئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا کو بھی اچھا کر دے، آخرت کو بھی اچھا کر دے۔ آ گئے نبی، ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا، انس و جن فرشتے حور ہو رہے ہیں سب۔ میں ایک پیغام دوں گا اس جشن صبح بہار جشن آمد رسول صلی اللہ تعالی وسلم 15واں جشن عید میلاد النبی ہے۔ چاہوں گا کہ لوگ اپنے گھروں کو سجائیں جیسا کہ ہم ہر سال سجاتے ہیں، اس سے بہتر کریں، اور ایک پیغام اور دوں گا لوگوں کو کہ کثرت سے درود شریف کا ورد کریں، اور گرین پاکستان انیشیٹو کے حساب سے سرکار کے نام کا ایک پودا ضرور لگائیں۔ مستیوں سرور میں 1500 ماہ یوم ولادت منایا جا رہا ہے جوش و خروش سے۔ مرحبا مرحبا جد الحسینی مرحبا 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 یا نور العین مرحبا 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 جد الحسینی مرحبا 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 یا نور العین مرحبا۔ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت۔ مرحبا مرحبا جد الحسینی مرحبا 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 یا نور عین مرحبا۔ آنے والا ہے وہ پیارا دونوں
عالم کا سہارا، آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا، کعبے کا چمکا ستارہ، کعبے کا چمکا ستارہ، آمد شاہ عرب ہے، مرحبا مرحبا جد الحسینی، مرحبا 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 یا نور عینی، مرحبا مومنو وقت ادب ہے، آمد محبوب رب ہے، مومنو وقت ادب ہے، آمد محبوب رب ہے، جائے آداب و طرب ہے، جائے آداب و طرب ہے، آمد شاہ عرب ہے، مرحبا مرحبا جد الحسینی، مرحبا 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 یا نور عینی، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا حضور کی آمد، مرحبا پر نور کی آمد، مرحبا اول کی آمد، آخر کی آمد، مرحبا ظاہر کی آمد، مرحبا باطن کی آمد، مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا 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 جد الحسینی، مرحبا 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 یا نور عینی، مرحبا دولہا بناؤ ان کو، نوشا بناؤ ان کو، دولہا بناؤ ان کو، نوشا بناؤ ان کو، دولہا بناؤ ان کو، نوشا بناؤ ان کو، ہے عرش تک یہ شہرا صبح شب ولادت، مرحبا مرحبا جد الحسینی، مرحبا 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 یا نور عینی، مرحبا روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش را پھریرا صبح شب ولادت، مرحبا مرحبا جد الحسینی، مرحبا 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 یا نور عینی، مرحبا یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، مرحبا مرحبا جد الحسینی، مرحبا 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 یا نور عینی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پاس ایک سیگمنٹ ہے فوڈ اپڈیٹ، بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج پھر ہم فروٹ منڈی میں ہیں اور آج بھی ہم بات کریں گے ایک اللہ کی نعمت کی، اور اللہ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں جن کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آج انشاءاللہ ہم ناشپاتی کی بات کریں گے، اس کے کیا فائدے ہیں اور یہ بکتی کہاں سے ہے، کہاں سے یہ آتی ہے اور کہاں اس کی فصل زیادہ ہوتی ہے، یہ بھی انشاءاللہ بتائیں گے، اور منڈی میں کس انداز میں بکتی ہے، اس کے ریٹس کیا ہیں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کس طرح اور اس کے حلال کماتے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ جلیل بھائی ہمیں بتائیں یہ کیا ہے، ناشپاتی ہے ٹانگو ہے؟ اس کو پشتوں میں تو ٹانگو بھی کہتے ہیں، اچھا، لیکن اردو میں ناشپاتی کہی جاتی ہے۔ اچھا، تو اس کے اندر 3-4 قسم آتی رہتی ہیں۔ اس کی مدت کتنی ہے، کب تک یہ سلامت رہتی ہے؟ یہ کم سے کم اگر اسٹور میں رکھو گے تو 3 مہینے چلے گی، ایسے پڑا رہے گا تو یہ کم سے کم 10 سے 12 دن یہ برداشت کر سکتی ہے۔ 10-12 دن اس کی وہ ہے ایکسپائری ہے، بالکل ایکسپائری۔ اس کے ریٹ ہمارے پاس ہیں
इस टाइम है लोग तो 1200-1300 के बेच रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को दूंगा 800 रुपए की। ये पहाड़ों से उतारा जाता है, ये बहुत पहाड़ों के ऊपर इनके दरख्त पाए जाते हैं, आड़ू के जैसे दरख्त होते हैं, ये आड़ू के बगीचे के किनारों पे दरख्त लगाए जाते हैं। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि ये मजबूत होते हैं तो इसके लंबे लंबे दरख्त होते हैं। ये भी नाशपाती है गोल वाली। अच्छा। मीठा होता है, खाने में मीठा होता है। ये खाने में ज्यादा मीठा होता है। दूसरा जो आपने वो थोड़ा खट्टा होता है। अच्छा, वो थोड़ा खट्टा होता है, उसका साइज बड़ा होता है। साइज बड़ा होता है और ये खाने में मीठा है। ये उसको नागा कहते हैं, नाशपाती है। वो नागा है, ये नाशपाती है। अच्छा, नागा नाशपाती ये वाली है। इसके क्या फायदे हैं? ये मैदा के लिए सही होती है, मैदा साफ करती है, बाकी खाने में मीठा होता है। मदीना चैनल के नाज़रीन, ये आपने 2 किस्में तो देख ली है, तीसरी किस्म और है, इसका साइज और छोटा है और शायद इसको सुनने में आता है बग्गू गोशा कहते हैं गालिबन। इमरान भाई ये क्या चीज है, जरा बताएं ना। ये तो अमरूद लग रहा है, छोटा अमरूद। कोई बग्गू गोशा बोलते हैं, लेकिन पंजाब वाले को बग्गू गोशा बोलते हैं, और ये है स्वाद का, ये नाशपाती बोली जाती है। नाशपाती है स्वाद की। मदीना चैनल के नाज़रीन, ये एक ही चीज है, अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है और इसकी 3 तरह की किस्में, यानी साइज भी अलग अलग है लेकिन फायदा सबका एक है और चीज के हिसाब से फिर रेट तो मुख्तलिफ हो ही जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के लिए कैसी कैसी तख्लीकात फरमाई है। बेचते हुए हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? कोशिश तो हमारी ये रहती है कि अच्छी चीज लाए। अगर कोई ऐसे ग्राहक आए, नुक्स जो होता है वो भी बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बताता हूँ। अच्छा माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात। ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बेच के जाता हूँ, छोड़ के नहीं जाते यहाँ पे। अच्छा, ये देखे मदीना चैनल के नाज़रीन, ये कितनी ऑनेस्टी बात है और नॉर्मली ऐसी चीजें होती नहीं है कि बाद औक़ात क्या होता है कि गलत चीज को भी सही कहकर बेच रहे होते हैं, लेकिन ये हमारे इमरान भाई माशाल्लाह कह रहे हैं कि मैं बताता हूँ और यही सच्चाई है, ऑनेस्टी यही है कि बंदा जो हो वही दिखाए, जो दिखाया है वही बेचे और उसमें आगे पीछे की चीज को ना करें। अल्लाह पाक भी इसको पसंद करता है और झूठ से माल तो बिक जाता है मगर उसमें बरकत खत्म हो जाती है। तो ऐसे पैसे का, ऐसे माल का क्या फायदा। अल्लाह हमें इसके हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए और इसमें ऑनेस्टी, सच्चाई, ईमानदारी को मलबूज रखने की भी तौफीक अता फरमाए। ये एक और चीज हमें नाशपाती में नजर आई है। बाकी हमने तो देखा वो टोटल जो है ना वो लाइट ग्रीन कलर था उनका, अब ये इसमें थोड़ी रेडनेस भी है, यानी थोड़ा थोड़ा लाल भी है। ये स्पेशलिटी तो नहीं है इसकी, ये लाल होती है तो इसमें कोई खासियत है? नहीं, बस ये देखे ना, बागों का कमाल होता है, जिन्होंने मेहनत की होती है उनकी उसी तरीके से साफ सुथरी और नाशपाती। अब ये साफ सुथरी है, ये रेटों पे इधर बिक जाती है मंडी में। अच्छा, अब बड़ी भी होगी, अगर उसका खूबसूरती नहीं होगा तो उसका रेट नहीं होता है। अच्छा, अगर तो इसमें भी खूबसूरती चीज की होती अच्छा, है तो इसमें उसको रेट, फ्रूट्स में भी खूबसूरती को देखा जाता है कि दिखने में जो फ्रूट अच्छा लग रहा है उसका रेट भी ज्यादा होगा। बिल्कुल। चले, ये भी एक नई बात हमें मिली है। अच्छा, ये हमें बताइए कि ये स्टार्ट कब से सीजन हो जाता है इसका? ये तकरीबन जुलाई से स्टार्ट होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर शुरू होने से पहले खत्म हो जाती है। फिर इसके बाद जो है ना गिलगित आती है, दीर की आती है, तो वो अगस्त तक खत्म हो जाती है। अच्छा जी, तो ये टोटल मतलब अंदाजन 2 से ढाई महीने, 2-2.5 महीने का होता है इसका। और फिर उसके बाद भी तो मिलती रहती है वो, क्या स्टोर वगैरह की होती है? इसके बाद वो स्टोर आती है ज्यादातर, और अलीपुर की नाशपाती पंजाब की आती है। अच्छा, वो बगोशा होता है। अच्छा, बगू गोशा होता है। बगू गोशा। इसकी एक्सपायरी कब तक होती है, कितनी देर तक ये सही रह सकती है? ये जब इसको निशान लग जाता है डंडी के से ऊपर तो ये दागी होना शुरू हो जाती है, पर इसमें ये खासियत है कि ये जल्दी दागी नहीं होती है। अगर ये बगोशा आप लोगे तो वो 1 से 2 दिन के अंदर पूरी बगोशा को जो है दागी कर देता है, वो पूरा बढ़ जाए। जी, खराब हो जाता है। इसमें ये है कि हल्का सा निशान है, ये तो वैसे ही ना होने के बराबर है, कटिंग में वो हो जाता है। अच्छा। इस वजह से ये जानदार होती है चीज और जायके में भी अच्छा है, मीठा होता है। बहुत बेहतरीन चीज है। जिस तरह ये आड़ू भी इसके लिए बहुत बेहतरीन होता है, इसी तरह ये नाशपाती भी बहुत बेहतरीन होती है माशाल्लाह से। किसी को भी कोई बीमार हो, पेट में दर्द हो, दीगर जो फल होते हैं उसमें कुछ हार्ड होते हैं, कुछ नरम होते हैं, तो ये जो भी नाशपाती देखें ये सारी हार्ड है, तो इसमें नरम नहीं होती कोई? इसमें नरम होती है लेकिन 1-2 दिन के बाद। अच्छा, उसके बाद तो जायके में फर्क होता है? जायके में और अच्छा हो जाता है मजीद। अच्छा, ये नरम हो जाए तो जायका और मीठा हो जाता है? और जायका मीठा तो हर चीज का, हर फल का तो हर हिसाब यही है। आड़ू हो, सेब हो, केला हो, हर चीज सख्त होती है। जब नरम होती है तो उसका जायका कुछ और होता है, उसे खाने में टेस्ट और होता है। चलिए, यहाँ तो नाज़रीन आपने मालूमात ले ली है कि नाशपाती की बहुत सारी किस्में हैं और क्या क्या चीजें हैं। अब हम जाते हैं गली मोहल्लों में जो रेडिया वाले होते हैं या छोटी छोटी दुकानों वाले, उनके पास इनके क्या रेट्स हैं और क्या हिसाब होता है, वहाँ चलते हैं और आपको बताते हैं। नाशपाती 200 रुपए किलो है। नाशपाती मेरे पास सिर्फ 350 रुपए किलो है। मदीना चैनल के नाज़रीन, आपने मुलाहजा किया है कि मंडी में अल्लाह पाक की नेमत नाशपाती, उसकी कितनी किस्में हैं, क्या क्या हैं, इसके रेट्स क्या हैं, फवाइद क्या हैं, और भी आपको फवाइद इंशाल्लाह हम स्टूडियो जाकर बताते हैं। शाह साहब की तरफ चलते हैं, देखते हैं वहाँ आपके लिए क्या फवाइद बयान करेंगे। जी शाह साहब। अल्लाह पाक सलामत रखे। नाशपाती के हवाले से चंद एक बातें तो आपने मंडी के और जो रेडी लगाई होती है, जो बेच रहे होते हैं, उनसे आपने सुनी है। इसके कुछ फ़वाइद भी आप सुन लें। नाशपाती का छिलका हल्का सा सख्त
اور اندر سے نرم پھل، میٹھا اور دانے دار ساخت والا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ غذائی فوائد کیا ہیں اس کے؟ ناشپاتی ایک نرم، رسیلا اور ہلکی میٹھی ذائقے والا پھل ہے جو نہایت غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہ پھل صحت کے لیے قدرت کا انمول تحفہ ہے، خاص طور پر گرمیوں میں۔ یہ نظام ہضم کو بہتر کرتی ہے چونکہ اس میں فائبر ہوتا ہے، تو یہ جن افراد کو قبض وغیرہ کا سلسلہ رہتا ہے اس کے استعمال سے انشاءاللہ ان کے لیے بہتری ہوگی۔ بلڈ پریشر کو قابو میں رکھتی ہے، وزن کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جو ذیابطیس کے مریض ہیں یعنی جنہیں شوگر وغیرہ قدرتی مٹھاس رکھتی ہے لیکن گلیسمک انڈیکس کی وجہ سے یہ کم ہوتا ہے، اس لیے اس کا شوگر کے جو مریض ہیں اعتدال کے ساتھ اگر اسے استعمال کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ مدافعتی نظام کو طاقتور بناتی ہے، دل کے لیے یہ صحت مند ہے۔ جنہیں کولیسٹرول وغیرہ ہے تو یہ فائبر کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، تو لہٰذا ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ خون کی نالیوں کو صاف کرتی ہے یہ، اچھا ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے، جلد اور بالوں کے لیے بڑی اچھی ہے۔ گردے کے جو مریض ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ استعمال کیسے کریں؟ بطور پھل تازہ کھائیں، بچوں کے لیے نرم کر کے ان کو دیا جائے۔ ناشپاتی کا جوس بھی صحت کے لیے اچھا ہے۔ باہر صورت جو ہم یہاں پر بیان کر رہے ہیں کھائیں، لیکن اگر کوئی کسی مرض میں مبتلا ہے تو یہ ایک تحقیق ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن آپ اپنے جو ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، حکیم ہے، ان سے لازمی مشورہ کریں استعمال کرنے سے پہلے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں سے سن کر استعمال کر دیں لیکن آپ کی طبیعت کو، آپ کے مزاج کو موافق نہ آئے۔ اپنے طبیب سے، اپنے حکیم صاحب سے لازمی رابطہ کریں، ان سے مشورہ کر کے ہی کوئی چیز استعمال کریں۔ انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ ساتھ ساتھ کال بھی لیتے ہیں، عدنان بھائی کی طرف بھی بڑھیں گے، میں ساتھ ساتھ انشاءاللہ مبلغین کو پیش بھی کرتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین کو کال لیتے ہیں جی۔ اچھا ماشاءاللہ۔ عبد القادر اتاری لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ہمیں بہت پیارا لگتا ہے، ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ نعت خان اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ وہ یہ کلام سنا دیں۔ سوئے طیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ مرحبا جی، ایک اور کال لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ کھلے آنکھ سلسلہ بہت ہی پیارا ہے۔ میری نعت خواں اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دے، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ۔ کال دیجیے۔ ثاقب شاہ صاحب سے میری عرض ہے کہ مجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، تجھے سنا دیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ کال لیتے ہیں مزید۔ کوئی ایک منقبت بھی سنا دیں مجھے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے۔ واہ جی واہ، ایک اور کال لیتے ہیں۔ میرا نام محمد کاشف مفتاح سے بات کر رہا ہوں۔ سوال میں ایک کلام سنا، عرش حق ہے مسند رسول اللہ۔ سبحان اللہ، بہت پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ عرض یہ والا کلام سنا دے، اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا زمین و زمان تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، مرحبا جی، ایک اور کال۔ محمد عبد القدوس الحسن طریقۂ کچا ضلع میاں والی سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت ہی پیارا ہے، اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے۔ میری نعت خواں بھائی سے یہ عرض ہے کہ آپ یہ کلام سنا دیں، چھوڑوں نہ کبھی دامن میں تیرا، یا پیر میرے عطار پیا، جزاک اللہ الخیر۔ آمین آمین، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں جی۔ میرا کوشچن ہے کہ اپنا محاسبہ کیسے کیا جائے؟ جی اس حوالے سے ہماری ماشاءاللہ مبلغین سے گفتگو ہو چکی ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، مل کر ایک منقبت سنا دیں، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت۔ بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا جی، شہر ہے خانپور۔ میری نعت خواں اسلامی بھائی سے یہ گزارش ہے کہ مجھے مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام سنایا جائے، تنم فرسودہ جہاں پارا۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔ زبیر بھائی ہیں سرگودا سے، ثاقب بھائی یہ کلام سنوا دیجیے، 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ خودکشی کا ٹاپک بھی لیں انشاءاللہ جی، ہم ضرور لیتے ہیں۔ ایک بچے کے بارے میں بتایا کہ 9th کا رزلٹ ٹھیک نہ آنے پر اس بچے نے خودکشی کر لی۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ انشاءاللہ یہ اس ٹاپک کو نوٹ کریں جی، انشاءاللہ ہم اس ٹاپک کو لیں گے۔ اللہ کرے کہ ہمارے اس ٹاپک کی وجہ سے، ہمارے اس پیغام کی وجہ سے کوئی کسی کی جان بچ جاتی ہے، یا کوئی ایسا کرنے کا ذہن بنایا ہوا تھا اور وہ بچ جاتا ہے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ نعت خواں اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے کلام سنا دیں، شالا وسدہ رہے تیرا سونا حرم۔ عدنان شیخ بھائی سے عرض ہے کہ آپ
کو ایسا کوئی کلام آتا ہے جس کو آپ 15 طرزوں میں پڑھ سکتے ہوں تو ضرور سنا دیں. اچھا 1000 درود پاک. آپ سے یہ نہیں کہا گیا 15 طرزوں میں سنائیں, ایسا کلام آتا ہے تو میرا خیال ہے آپ سب سے اولیٰ اعلیٰ کی, میں نے ایک مرتبہ آپ کے ساتھ سفر میں طرزیں کچھ سن لی تھی, یہ سب سے اولیٰ اعلیٰ ماشاء اللہ پڑھتے ہیں اور تقریباً کافی طرزوں میں پڑھ لیتے ہیں, اللہ سلامت رکھے. اچھا جی, آج شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ اگر ممکن ہو تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت, ارشادات اور تصنیفات کی تفصیلی موضوع کو پروگرام کا حصہ بنایا جائے. جی انشاءاللہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کو بھی ہم لیتے ہیں, تو اس میں انشاءاللہ آپ کی سیرت میں جو آپ نے ارشاد فرمایا اس کو بھی آ جائے گا انشاءاللہ, ہماری ٹیم اس کو بھی نوٹ کر لے گی. فرید نگر چیچا وطنی سے ماشاءاللہ شہزاد بھائی ریگولر ہمارے پروگرام دیکھنے والے ہیں جی, میسیج کر رہے ہیں اپنے دامان شفاعت میں چھپا لیجیے, چھپائے رکھنا. اچھا جی, میرا نام نور نبی سید ہے, تربیلا غازی سے ہوں. کیا بات ہے جی. محاسبہ کیسے ہوگا, کوئی طریقہ کوئی حل, یہ آپ کو بیان کر دیا گیا ہے, یہ آپ لیجئے, پڑھیں, عمل کریں, یہی محاسبہ ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. عادل عبد الرحمن اتاری ہیں اڈا ریاض آباد سے. نعت خواں اسلام بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دے زمین و زمان تمہارے لیے. اچھا جی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی. ثاقب بھائی مدینہ پاک کی دعا, اللہ آپ کو, آپ کی پوری فیملی کو بار بار مکی مدینہ کی بادب حاضری عطا فرمائے, اور آپ کے صدقے اللہ پاک مجھے بھی اور جتنے عاشقان رسول ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں سب کو اللہ پاک با ادب بازوق حاضری مدینہ نصیب فرمائے. کچھ ہمارے فیس بک کے ناظرین ہیں, ان کے بھی میسیجز لے لیتے ہیں جی. رومان حسن بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, گزارش ہے کہ یہ والا کلام سنوا دیں, ہزاروں آتے ہیں آقا میں بھی آؤں گا. سبحان اللہ. اچھا جی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ ہیں جی عبد الرحمن, یہ کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. نعت خواں اسلام بھائی سے یہ عرض ہے کہ 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا, یہ کلام سنا دیں. اچھا جی, سید ارسلان شاہ صاحب کہہ رہے ہیں جی آج آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے, بہت شکریہ آپ کا سید صاحب, اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے. طاہر حمید بھائی, آپ کا میسیج میں نے پڑھ لیا تھا, لیکن جو ہم نے کلام لے لیا ہے آپ کے کہنے پر ہی ماشاءاللہ یہ کلام ہمارے عدنان شیخ بھائی نے لے لیا جی. غلام خان, یا ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا. ظفر مغل بھائی بھی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں. اچھا جی, موضوع بہت اچھا ہے, بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی, اس کے علاوہ بہت سے عاشقان رسول نے ماشاءاللہ میسیجز کیے ہیں, بعض دعاؤں کا کہا ہوا ہے. وقار الحسن بھائی بھی ہیں, اشتیاق احمد ہیں. اچھا جی, محمد احمد بھائی ہیں. محمد محسن قریشی جی, سوال ہے دوسروں کو محاسبہ کرنے کی دعوت کس انداز میں دیں اور خود ہمارا محاسبہ کرنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے. ہماری ٹاپک میں گفتگو ہو چکی ہے, رکن شورا نے بھی اس پر مدنی پھول دیے ہیں. اچھے انداز میں نیکی کی دعوت دی جائے اور خود کے لیے آپ 72 نیک اعمال کا رسالہ لیں, عمل کریں, انشاءاللہ بہت سیکھنے کو ملے گا. عدنان بھائی کی طرف پڑھتے ہیں. سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے, باب خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, باب خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہ نے تیرے جسم منور کتاب سے, اللہ نے تیرے جسم منور کتاب سے, اے جانے جا میں جانے جا, اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے, اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, عرش حق ہے
مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے دغل میں صبا تمہارے لیے بدر میں رجا تمہارے لیے دغل میں صبا تمہارے لیے بدر میں رجا تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اشارے سے شاہ چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو عصر کیا کتاب و توا تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بھی خبری یہ خلق پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے لیوا کے تلے تلے سلام کھلے لیوا کے تلے سلام کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان سبحان اللہ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ٹاپک ہے محاسبہ۔ رکن شورا کی طرف بڑھوں گا۔ اچھا، اس کے محاسبہ کے ہمیں کچھ دنیاوی اعتبار سے کچھ اخروی اعتبار سے مزید کچھ فوائد ارشاد فرما دیں۔ محاسبے کے بہت سارے دنیاوی فوائد بھی ہیں، دینی فائدے بھی ہیں جی۔ اگر ہم ان فوائد کو پیش نظر رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ محاسبے کی طرف ذہن بھی بنے گا۔ اسے جیسے خود احتسابی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے جو فوائد ہیں وہ آدمی کے اعمال میں بہتری آتی ہے، اللہ نیک اعمال جو ہے وہ اپنے اس میں اضافہ کر دیتا ہے، اور آخرت کی تیاری کا سلسلہ بھی ہوتا چلا جاتا ہے۔ نیکیاں زیادہ ہوں گی تو رب کی رحمت سے دنیا میں عزت بھی زیادہ ہوگی، کردار کی پختگی نصیب ہوتی ہے کیونکہ انسان اپنی خامیاں دور کرتا ہے، بندے کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوتا ہے،
फैसला साजी में बेहतरी आती है, अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। और जो अगर ख़ुद एहतसाबी ना की जाए जी तो फिर शख्सियत कमज़ोर हो जाती है बंदे की, गलतियों का तसलसल होता है और दूसरों पर बंदा जो है वो इल्ज़ाम धर रहा होता है, अपनी नाकामियों का जो है वो इल्ज़ाम दूसरों पर धर रहा होता है। अल्लाह अकबर। एतिबाद में भी कमी आ जाती है और मुआशरती तौर पर भी नुकसान यूँ होता है कि मुआशरे में मनफी रवैये की वजह से लोग उसे पसंद नहीं करते। तो ये अपना मुहासबा करने के फ़वाइद ही हैं और ना करने के नुकसानात हैं। जी मैं चाहूँगा मज़ीद कुछ नुकसानात सजाद भाई से ले लें। जी, अगर मुहासबा नफ्स या बंदा अपना एहतसाब करता रहता है तो उसके फ़वाइद में ये चीज़ भी आती है, जैसे आपने इरशाद फरमाया था कि एक स्टूडेंट है तो वो अगर हिसाब किताब करता है तो उसको पता चलता है ये खामी है, ये कमी है, ये बेहतरी है। इसी तरह अगर बंदा मुहासबा करता है तो उसको पता चलता है कि अगर मेरी इस वक्त 60 साल उम्र हो चुकी है, 30 साल उम्र, 40 साल, जहाँ भी बंदा पहुँचा है तो उसको एहसास होता है कि मेरी कितनी नमाज़ें रह गई हैं, मेरे कितने रोज़े छूट गए हैं जो मेरे ऊपर एक गोया के फ़र्ज़ की शक्ल में मौजूद हैं जिनको मैंने अदा करना है। और बड़ी खूबसूरत मैं चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अगर बंदा मुहासबा करने के बाद क़ज़ा नमाज़ें अपनी अदा करना शुरू कर देता है, जी फैसला करता है कि मुझे आज से अपनी नमाज़ें जो मेरी छूट गई हैं, क़ज़ा हो गई हैं, जो मेरे रोज़े मेरे ऊपर कर्ज़ हैं, फ़र्ज़ हैं, वो मैंने अपने अदा करने हैं, वो शुरू कर देता है। और इस दौरान में वो अभी उसने शुरू किया था, शाह साहब किबला अभी उसने शुरू किया था और इस दौरान में उसकी वफ़ात हो जाती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सारे मुआफ़ फरमा देगा। अल्लाह अकबर। बस शुरू करने की देर है, आज से और अभी से ये शुरू कर दें, नियत बनाएं, एहतिसाब करें और अपना हिसाब किताब लगा के आज ही से ये फैसला करें कि मुझे आज से अपनी क़ज़ा नमाज़ें इंशाल्लाह शुरू। क्या बात है। अयाज़ भाई, तरीका क्या हो खुद एहतिसाबी का तरीका क्या हो? इसके बहुत सारे तरीक़े हमने शाह साहब बयान किए हैं, आपने नेक अमाल के रिसाले का भी बयान किया, आपने जायज़ा। इसमें जो है ना बुज़ुर्गान दीन की सीरत जो है ना एक बड़ा खूबसूरत एक ज़रिया है कि ऐसे बुज़ुर्गों के वाक़यात कि जिन्होंने अपना एहतिसाब किया, जिन्होंने अपना जायज़ा लिया। इसमें मैं मशवरा दूंगा कि दावत इस्लामी का जो इदारा है मकतबतुल मदीना, इसकी एक बड़ी खूबसूरत एक किताब है, रिसाला छोटा सा है, मतलब ज़्यादा बड़ी किताब नहीं है, फ़िक्र मदीना। जी, फ़िक्र मदीना का मतलब ये दावत इस्लामी की इस्तिलाह में नहीं कि जायज़ा लेना, अपना वही मुहासबा करना, गौर व फिक्र करना। तो इसके अंदर बुजुर्गान दीन के वाक़यात मदनी चैनल के नादरीन को मैं मशवरा दूंगा कि वो बड़े खूबसूरत वाक़यात इस किताब के अंदर मौजूद हैं। अगर इस किताब का हम मुताला कर लेना इंशाअल्लाह करीम मदनी चैनल के नादरीन, तो ये बहुत सारे सवालात जो हमारे जहन में आ रहे हैं कि कैसे जायज़ा लें, क्या करें, क्या अंदाज़ होना चाहिए, किस किस जावियों से और हम जो है वो अपने मुहासबा कर सकते हैं, गौर व फिक्र कर सकते हैं। इंशाअल्लाह उल करीम इस किताब का मुताला, इसको पढ़ना ये हमें बड़ा फ़ायदा देगा इंशाअल्लाह। तो इस किताब को पढ़ लीजिए, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह उल करीम बहुत सारी जो है वो बातें हमें सीखने का मौका मिलेगा। बुजुर्गान दीन की सीरत इंशाअल्लाह उल करीम पढ़ने, सीखने, सुनने, समझने का मौका मिलेगा। यहाँ पर मज़ीद भी टिप्स अर्ज़ कर देता हूँ। एक तो दिन के इख्तिताम पर जैसे नेक अमाल का रिसाला है, आप इसको भी लें और साथ गौर करें कि क्या आज आपने अच्छा अमल कौन सा किया है और बुरा अमल माज़अल्लाह कौन सा हो चुका है। फिर दूसरा ये कि लिखना शुरू करें, कुछ लिखें भी, अपनी रोज़मर्रा की कामयाबियों को लिखें और नाकामियों को भी आप नोट करें, लिखें। फिर अहदाफ मुकर्रर करें, छोटे छोटे जो मकासद हैं, ये आज ये नेकी करनी है, ये नेकी करनी है, इनको आप नोट करें और फिर उनको पूरा करने की कोशिश करें। इसी तरह फीडबैक लेना, काबिल एतमाद दोस्तों से, असातिज़ा से या अहले खाना से अपनी इस्लाह के लिए राय लें। मैं क्या कर सकता हूँ, किस अंदाज में बेहतरी ला सकता हूँ। इसके बाद पाँचवा ये है कि आप तन्हाई में गौर व फिक्र करें, गौर करें, कुछ वक्त खामोशी के साथ अपने आमाल पे गौर करें। छठा सवाल, आप रोज़ाना खुद से चंद एक सवालात करें, क्या मैंने आज किसी का हक तो नहीं मारा, क्या मैंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं और क्या मैं अल्लाह और अपने ज़मीर के सामने सुरखरू हूँ। ये चंद एक सवालात करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके सामने आपका जवाब आ जाएगा। अल्लाह मुझे, आपको, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इस सारे काम के लिए 72 नेक आमाल इस्लामी भाइयों के लिए, इस्लामी बहनों के लिए अलग हैं, स्टूडेंट्स के लिए अलग हैं, स्पेशल पर्सनस के लिए अलग हैं, लेकिन इस्लामी भाइयों के लिए 72 नेक आमाल हैं। इसको मजबूती से थाम लें इंशाअल्लाह। ये सारी बातें, बहुत सारी बातें इसमें इंशाअल्लाह आ जाएंगी। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। बढ़ते हैं अस्सलातु वस्सलाम की तरफ।
یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے